मीटिंग। रंजन होटल की तीसरी मंजिल की 10वें कमरे में इस वक्त 9 आदमी मौजूद थे। इनके चेहरों पर बेचैनी का राज था, जहन परेशान थे। वो बार बार कमरे के दरवाजे की तरफ देख रहे थे। दरवाजा आध खुला था। आखिर हमें यहाँ क्यों बुलाया गया है? इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। इनमें से एक ने कहा, शायद कोई बहुत अहम मसला है जिसकी वजह से हमें यहाँ जमा होने का हुक्म दिया गया है। दूसरा बोला, इतना भी क्या अहम है कि सबको ही बुला लिया, और अगर ऐसे में पुलिस छापा मार दे तो क्या हम सब गिरफ्तार नहीं कर लिए जाएंगे? आखिर हम सब जेलों से भागे हुए हैं। एक और बोला, ये भी एक हैरत अंगेज इत्तेफाक है, हम में से एक भी ऐसा नहीं जो जेल से भागा हुआ ना हो। इसका साफ मतलब यह है कि वो सिर्फ इन लोगों को अपने साथ शामिल करता है जो जेल से भागे हुए होते हैं, ताकि हम भागकर कहीं भी ना जा सकें। बस इसका काम करते जाएं। एक और बोला, कुछ भी हो पैसे अच्छे देता है, काम भी तो कुछ कम खतरनाक नहीं होते। पकड़े जाने की सूरत में 7 साल से तो क्या कम अंदर होंगे। इसका ये दावा भी तो है कि वो हमें गिरफ्तार नहीं होने देगा, और अगर गिरफ्तार हो भी गए तो फौरन छुड़वा लेगा। अगर हम सब एक साथ गिरफ्तार हो जाएं तो क्या करेंगे? कानून इसके बाप का तो है नहीं। एक और ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, कुछ भी हो आज इसे जरूर अहम काम है, खैर देखा जाएगा। इसी वक्त दरवाजा जोरदार आवाज के साथ खुला। उन्होंने देखा एक लंबा चौड़ा आदमी अंदर दाखिल हो रहा है। इसका चेहरा लंबूतरा था, नाक भी लंबा था, माथे पर जख्म का निशान था। वो इसे देखते ही खड़े हो गए, फिर वो इसके बैठने के बाद ही अपनी कुर्सियों पर बैठे। मैं जानता हूँ तुम सब जरूर हैरान होगे कि यहाँ क्यों बुलाए गए हो। मैंने अपनी मर्जी से नहीं बुलाया, मुझे ऊपर से हुक्म मिला था। बात बहुत अहम है, और अगर अहम इसे पूरा ना कर सके तो हमें इसकी बहुत कड़ी सजा मिलेगी। आखिर ऐसी कौन सी बात है उस्ताद? इनमें से एक ने कहा, सुनो नंबर 1, तुम इन सब के लीडर हो। इन्हें 3-3 की पार्टियों में तकसीम कर दो। इनमें एक में तुम खुद शामिल होगे और तुम्हारे काम की निगरानी मैं खुद करूंगा। लेकिन उस्ताद बात तो पता चले। मैं अब इसी तरफ आ रहा हूँ। सरदार साहब ने मुझे इतला दी है कि वो गढ़ के पहाड़ों में अपने मंसूबे पर अमल कर रहा है। तमाम कारकुन वहां पहुंच रहे हैं। कारकुन लफ्ज से तुम जानते ही हो हमारी मुराद क्या है। हमारे तमाम साथी कारकुन कहलाते हैं, और ये सब जेलों से भागे हुए होते हैं। हमारा आपस में पहचानने का नया निशान काला गुलाब मुकर्रर किया गया है। ये निशान 10 दिन तक इस्तेमाल किया जाता रहेगा। जिसके कार में भी काला गुलाब लगा देखो समझ लो कि अपना आदमी है। हो सकता है रास्ते में तुम्हारी मदद के लिए कुछ और लोग शामिल हो जाएं। ये कहकर उस्ताद सांस लेने के लिए रुका। नंबर 1 तो फौरन कहा, यहाँ तक तो सारी बात समझ में आ गई, आगे चलिए। अभी तक आपने ये नहीं बताया कि हमें करना क्या है। अभी बताता हूँ। हम में से कोई नहीं जानता कि सरदार का प्रोग्राम क्या है, वो क्या करना चाहते हैं। इसका कहना है कि खानगढ़ के सरकारी अफसर जरूर होशियार हो गए हैं। वो दारुल हुकूमत के अफसरान को फोन पर फोन करेंगे। इस सूरत में यहाँ से जरूर कुछ खास आदमियों को भेजा जाएगा। सरदार साहब का हुक्म है किसी को भी खानगढ़ भेजा जाए, परवाह ना करें, इसे रोकने की कोशिश ना करें, लेकिन सिर्फ एक आदमी खानगढ़ ना पहुंचने पाए। ओह वो कौन? नंबर 1 ने हैरान होकर कहा, सुनो यहाँ से खानगढ़ सिर्फ 22 मील दूर है। रास्ता पहाड़ी है, रेल की लाइन अभी नहीं बिछी, इसलिए जाहिर है कि जो भी शख्स खानगढ़ भेजा जाएगा वो अपनी कार या जीप के जरिए ही जाएगा। बड़े अफसर आम बसों में तो सफर नहीं करते ना। ठीक है, नंबर 1 बोला, इसलिए तुम्हारा काम इतना मुश्किल साबित नहीं होगा, तुम उसे आसानी से रोक सकते हो। इसने कहा, आखिर वो है कौन? आप इसका नाम क्यों नहीं बताते? हम 9 हैं। क्या इस एक आदमी को खानगढ़ जाने से नहीं रोक सकेंगे? क्यों नहीं, मेरा ख्याल है कि तुम इसे जरूर रोक सकोगे। बस जरा होशियारी से काम लेने की जरूरत है। सरदार साहब को यह भी यकीन है कि इसे भेजा जरूर जाएगा। हो सकता है कल ही वो रवाना हो जाए, ये भी हो सकता है कि 2-4 दिन ठहर कर रवाना हो। वो जब भी घर से निकलकर खानगढ़ की सड़क की तरफ जाएगा हम इसे अगवा कर लेंगे।
आप फिक्र न करें और सिर्फ इसका नाम और पता बता दें। पता इस लिए कि हम आज से ही इसका मकान की निगरानी शुरू कर देंगे ताकि हालात से पूरी तरह बाखबर रहें। बिल्कुल ठीक, मैं भी यही चाहता हूँ। ये बात तो हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि इस मुआशरे में हमारा कोई मुकाम नहीं है। हम लोगों ने अपने चेहरे छुपाए हुए हैं ताकि पुलिस की नजरों से महफूज रहें। हम सब जेलों से भागे हुए हैं, इसलिए सरदार ही हमारे लिए वाहिद सहारा है। उन्होंने ही एक तरह से पनाह दे रखी है। हर माह हमें लंबी लंबी तनख्वाह ही मिलती है, फिर क्यों ना हम इनके अहकाम की तामील जान तोड़कर करें। आप फिक्र ना करें उस्ताद, अगर हम में से किसी की जान भी जाती है तो परवाह नहीं करेंगे, क्योंकि जान तो पकड़े जाने की सूरत में भी जाएगी। बिल्कुल ठीक, तो अब इस आदमी का नाम और पता सुन लो। वो ग्रीन रोड की गली नंबर 3 की 7वीं फ्लैट में रहता है। मेरा ख्याल है अब तुम तो समझ ही गए होगे कि मेरा इशारा किस तरफ है। उस्ताद ने एक नजर अपने साथियों की तरफ डाली। मुझे अफसोस है उस्ताद, हम में से कोई भी नहीं समझा। हैरत है, तुम इंस्पेक्टर जमशेद की रिहाइशगाह से वाकिफ नहीं हो क्या? इनके मुंह से निकला। वो सब हक्के बक्के रह गए। महमूद और फारूक अभी अभी सैर करके वापस आए थे और अब नाश्ते के मेज पर बैठे फरजाना से बातें कर रहे थे। बेगम जमशेद बावर्ची खाने में चाय तैयार कर रही थी। अभी इंस्पेक्टर जमशेद दफ्तर नहीं लौटे थे। यूं इनके आने का वक्त हो गया था। बहुत दिन हो गए कोई केस हाथ नहीं लगा। फरजाना कह रही थी, तुम तो इस तरह कह रही हो जैसे केस भी कोई कीमती खजाना है जो हाथ नहीं लगा। महमूद ने कहा, मेरे नजदीक एक दिलचस्प और सनसनीखेज केस किसी खजाने से कम नहीं। फरजाना बोली, लेकिन ये एक ऐसा खजाना है जिससे हम अपनी जेबें नहीं भरते, बैंक में अकाउंट नहीं खुलवा सकते। फारूक ने लंबा से सांस भरते हुए कहा, तुम तो हो लालची। आखिर जेबें भरने की और बैंक में रुपए जमा करने की क्या जरूरत है? हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब भी दौलत आती थी वो इसका ढेर मस्जिद नबवी में लगवा देते थे और ऐलान करा देते थे कि जरूरतमंद आओ और अपना हिस्सा ले जाओ। जब तक वो सारा ढेर खत्म ना कर लेते घर नहीं जाते थे, अपने लिए घर में कुछ भी नहीं रखते थे। फरजाना ने अच्छी भली तकरीर कर डाली। बहुत खूब, तुमने वाकई बड़ी अच्छी बात कही है फरजाना। मैं भी इस हकीकत से बाखबर हूँ, मगर तुमने मेरे बारे में गलत अंदाजा लगाया। मैं ना लालची हूँ और ना ही दौलत जमा करने का शौक रखता हूँ। तुमने केस को एक खजाना कहा तो जवाब में मैंने भी ये कह दिया कि केस एक खजाना नहीं जिससे हम जेबें भरें या अकाउंट खुलवाए जा सकें। इसमें मेरा लालची होना साबित नहीं होता। फारूक ठीक कहता है फरजाना, ये लालची हरगिज नहीं है। महमूद ने इसकी हिमायत की। अच्छा तुम कहते हो तो मान लेती हूँ, फरजाना मुस्कुराई, वरना तुम मुझे लालची ही समझती। फारूक ने तेज होकर कहा, अरे नहीं, भला मेरी ऐसी जुर्रत कहाँ? तो फिर तुम्हारी जुर्रत कैसी है? महमूद ने एकदम कहा, आजकल कुछ सुस्त है। फरजाना कहाँ खामोश रहने वाली थी। खुदाया इसे चुस्त करें। फारूक मुस्कुराया। चल बड़ी जुबान, फरजाना के मुंह से निकला। जुबान का काम ही चलना है, फारूक बोला, और भी बहुत सी चीजों का काम चलना है। महमूद ने बड़े बूढ़ों के अंदाज में कहा, हाँ तुम्हारा दिमाग भी चल सकता है, फारूक ने झुलाकर कहा, और मेरा जहन भी चलता है। फरजाना बोल उठी, चलने को तो मेरा हाथ भी चल सकता है, महमूद ने कहा, और वो फारूक के मुंह पे लग सकता है। फारूक का मुंह तुम्हारे हाथों के लिए नहीं बना। इतना ही शौक है तो अपने हाथों को मुल्क के दुश्मनों पर चलाओ, इन पर तो चलते ही रहते हैं। फारूक ने तहम्मुला कहा, ये आज तुम क्या चला रहे हो? बावर्ची खाने से बेगम जमशेद की हैरत में डूबी हुई आवाज सुनाई दी और इनको हंसी आ गई। मामू ने बुलंद आवाज में कहा, कुछ भी नहीं अम्मी जान, बस जरा जुबान चला रही हैं। अब इतनी भी जुबान ना चलाओ कि बोलने के काबिल ही ना रह जाओ। बेगम जमशेद ने हंसकर कहा, बहुत अच्छा अम्मी जान, अब हम कुछ और चलाने की कोशिश करते हैं। एन इसी वक्त दरवाजे की घंटी जोरदार अंदाज में बजी। अंदाज इंस्पेक्टर जमशेद का नहीं था, वो तो बहुत नरमी से घंटी बजाते थे। अजनबी की आमद। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर महमूद ने दबे लहजे में बोला, ये कौन आ गया? घंटी बजाने का अंदाज ऐसा है जैसे किसी बौखलाए हुए आदमी ने बजाई हो, और हमारा कोई मिलने वाला इस अंदाज से घंटी नहीं बजाता। तो फिर अगर ये कोई दुश्मन हुआ तो? फारूक के मुंह से निकला। कुछ भी हो, दरवाजा तो हमें खोलना ही पड़ेगा, फरजाना बोली। अच्छा मैं देखता हूँ, महमूद ने उठते हुए कहा।
ذرا سوچ سمجھ کر دیکھنا، فاروق مسکرایا۔ تم دونوں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہ بیٹھے رہو، محمود کے منہ سے نکلا۔ تو پھر پیر پر رکھ کر ہاتھ بیٹھ جائیں، فاروق نے مسکرا کر کہا۔ نہیں، کچھ کرنے کے لیے تیار رہو، ہو سکتا ہے ہم پر حملہ ہونے والا ہو۔ بہت اچھا، آؤ فرزانہ، ہم پوزیشن لے لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ دونوں اٹھے اور ہاکیاں ہاتھوں میں لے کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھے۔ دیوار سے لگ کر کھڑے ہو گئے۔ فاروق دائیں طرف اور فرزانہ بائیں طرف کھڑی تھی۔ محمود نے محتاط انداز میں دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، اسی وقت گھنٹی پھر بجی اور اس مرتبہ بجتی ہی چلی گئی۔ محمود نے گھبرا کر جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ دروازے میں ایک اجنبی نوجوان کھڑا تھا، اس کا سانس پھولا ہوا تھا، چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں، آنکھیں پھولی ہوئی تھیں، رنگ ہلدی کی مانند زرد نظر آ رہا تھا۔ پھر وہ کھلے دروازے میں دھڑم سے گر پڑا، اسی طرح کہ اس کا دھڑ اندر کی طرف تھا اور ٹانگیں دروازے سے باہر تھیں۔ ارے ارے بھائی، یہ کیا کر رہے ہو؟ محمود نے بوکھلا کر کہا۔ فاروق اور فرزانہ بھی اپنی پوزیشن چھوڑ کر اس پر چہک پڑے۔ محمود نے دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھا، دل کی دھڑکن کی رفتار بہت سست تھی، یوں لگتا تھا جیسے وہ چند گھڑیوں کا مہمان ہو۔ ان کے ہاتھ پیر پھول گئے تھے۔ امی جان جلدی آئیں، فرزانہ کے حلق سے بامشکل نکلا۔ کیا ہوا میری بچی؟ بیگم جمشید وہیں سے چلائیں اور پھر دوڑتی ہوئی آئیں۔ ایک بے ہوش آدمی کو دروازے میں پڑے دیکھ کر ان کے ہاتھوں کے بھی طوطے اڑ گئے۔ آخر چاروں نے مل کر اسے اٹھایا اور ایک چارپائی پر ڈال دیا۔ فوراً ڈاکٹر کو فون کرو، اس کے بعد اپنے ابا جان کو فون کر کے اطلاع دو، میں اس کے منہ پر پانی ٹپکاتی ہوں۔ محمود جانے کے لیے مڑا ہی تھا کہ اجنبی نے آنکھیں کھول دیں اور مردہ آواز میں بولا، میں کہاں ہوں؟ آپ محفوظ جگہ تک پہنچ چکے ہیں، فکر نہ کریں۔ بہت بہت شکریہ، لیکن میں مرنے کے قریب ہوں، مجھے زہر دیا گیا ہے۔ جو ہی مجھے پتا چلا کہ مجھے زہر دیا گیا ہے، میں بھاگ کھڑا ہوا۔ شاید زہر فوری اثر کرنے والا نہیں تھا۔ آپ میرا ایک کام کر دیں، خدا کے لیے جلدی سے انسپکٹر جمشید نامی ایک آدمی کو بلا لائیں، وہ اسی محلے میں کہیں رہتے ہیں۔ مجھ میں سخت نہیں رہی تھی، اس لیے میں آپ کا دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ وہ کہتا چلا گیا۔ وہ سکتے میں آ گئے۔ وہ شخص تو انہی کا گھر ڈھونڈ رہا تھا، لیکن ہمت جواب دے گئی۔ اب یہ اور بات ہے کہ اس کی ہمت پاس آ کر جواب دے گئی تھی۔ خوش قسمتی سے آپ انہی کے گھر میں ہیں، بیگم جمشید کے منہ سے نکلا۔ کیا؟ اس کے منہ سے نکلا۔ آنکھیں کچھ اور پھیل گئیں، پھر ان آنکھوں میں حیرت کے بجائے ایک مسکراہٹ کھیلنے لگی، جیسے اسے اطمینان ہو گیا ہو۔ تو پھر وہ کہاں ہیں؟ ابھی دفتر سے نہیں لوٹے، محمود نے بتایا۔ او خدا کے لیے انہیں فون کر دیں، آپ ان سے جو کچھ کہنا چاہتے ہیں ہم سے کہہ دیں، محمود نے کہا۔ ہاں یہ ٹھیک رہے گا، شاید ان کے آنے میں دیر لگ جائے تو میں ان سے یہ نہ کہہ سکوں کہ ملک ایک بہت بڑے خطرے کی پس میں ہے۔ ملک کو فوراً بچانے کے لیے خان۔ اس نے ایک ہچکی لی اور گردن دھڑک گئی اور پتھر کی بوتل کے مانند کھڑے کھڑے رہ گیا۔ آئی جی صاحب کے کمرے میں محکمہ سرغانی کے تمام افسروں کی میٹنگ ہو رہی تھی۔ ان سب کے چہروں پر پریشانی کے آثار تھے۔ دفتر کا وقت ختم ہونے سے پہلے آئی جی صاحب نے سب کو تحریری سرکلر بھیجا تھا کہ دفتر کا وقت ختم ہونے کے بعد ایک ضروری میٹنگ ہوگی، اس میں سب کا شرکت کرنا ضروری ہے۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ معاملہ کیا ہے، لیکن یہ احساس سب کو ہو گیا تھا کہ کوئی بہت ہی اہم معاملہ ہے۔ سب لوگ کمرے میں آ گئے تو آئی جی صاحب نے فکر مند لہجے میں کہنا شروع کیا۔ ان کی آواز بہت دھیمی تھی۔ ایک بہت ہی اہم اور فکر میں مبتلا کر دینے والا معاملہ آپ کو یہاں بلانے کا سبب بنا ہے۔ ہمارے شہر میں صرف 22 میل کے فاصلے پر ایک پہاڑی علاقہ ہے جو خان گڑھ کہلاتا ہے۔ خان گڑھ آج کل عجیب و غریب سرگرمیوں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ وہاں کے حکام حیران ہیں، معاملہ ان کی سمجھ سے باہر ہے، یہاں تک کہ وہ کہہ کر خاموش ہو گئے۔ وہ سرگرمیاں کیا ہیں؟ پہاڑوں کے درمیان کچھ لوگوں کو چلتے پھرتے دیکھا گیا۔ ان پہاڑیوں میں ہماری فوج کے جوان دن رات پہرا دیتے ہیں، کیونکہ پہاڑیوں کے دوسری طرف دشمن ملک کی سرحدیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اگرچہ دشمن کے لیے
یہ ممکن نہیں کہ ان پہاڑوں پر چڑھ کر ہم پر حملہ کر سکیں، پھر بھی احتیاطاً فوج کا پہرا رہتا ہے۔ ہماری فوجی جوان نے جب ان لوگوں کو پہاڑوں کے درمیان دیکھا تو انہوں نے کوئی خیال نہ کیا، وہ ہمارے ہم وطن تھے اور لوگ عام طور پر ان پہاڑوں پر گھومنے کے لیے جاتے رہتے ہیں۔ سریالیات کے شوقین لوگ بھی دوسرے شہر سے وہاں جاتے ہیں۔ فوجی جوانوں کا کام تو صرف اتنا ہے کہ دشمن کی نقل و حمل پر نظر رکھیں، اپنے ہموطنوں کو گھومنے پھرنے سے روکنے کی انہیں کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن ان آدمیوں میں ایک فوجی جوان کو ایک عجیب بات نظر آئی جس نے اسے حیرت میں ڈال دیا۔ اس نے کسی سے کچھ نہ کہا اور انہیں غور سے دیکھتا رہا۔ کچھ دیر بعد وہ گھومتے پھرتے اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ ایک بار پھر آئی جی صاحب رک گئے۔ وہ عجیب بات کیا تھی؟ انسپکٹر جمشید نے پوچھا۔ میں اب اسی طرف آ رہا ہوں۔ دوسرے دن اسے پھر اسی قسم کے جوان نظر آئے اور وہ ان کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ اس نے اپنے ساتھی سے بھی اس کا ذکر کیا۔ اب تو دونوں ہو گئے۔ اس جگہ یہی دو فوجی پھرتے رہے۔ اس سے دفتر لانگ کے فاصلے پر دو اور فوجیوں کا پہرا تھا۔ پہلے فوجی نے اپنے ساتھی سے کہا کہ اگر جگہ ٹھہرو میں ان کا پوچھ کر دیکھتا ہوں کہ یہ کہاں جاتے ہیں۔ وہ اپنے ساتھی کو وہیں چھوڑ کر ان کے تعاقب میں چلا گیا۔ بہت دیر گزرنے پر بھی جب وہ واپس نہ آیا تو اس کا ساتھی بہت پریشان ہوا۔ اس نے 2-3 اور ساتھیوں کو بلایا اور وہ اس کی تلاش میں نکلے۔ کوئی 3 فرلانگ دور چلے گئے، انہیں اس فوجی کی لاش ملی۔ کیا؟ ان سب کے منہ سے حیرت زدہ لہجہ میں نکلا۔ ہاں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کے جسم پر کوئی زخم کا نشان نہ تھا، نہ اس کا گلا گھوٹا گیا تھا۔ تو پھر وہ کیسے مرا؟ ڈی آئی جی صاحب کے منہ سے نکلا۔ دونوں نے اچھی طرح دیکھا مگر انہیں یہ معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کس طرح مرا۔ آخر فوجی ہسپتال کو فون کیا گیا، ایمبولینس آئی اور اسے لے گئی۔ پوسٹ مارٹم کیا گیا تو یہ رپورٹ موصول ہوئی کہ اس کا ہارٹ فیل ہو گیا تھا۔ کیا؟ وہ حیران رہ گئے۔ ہاں، حالانکہ وہ بہت ہٹا کٹا اور تندرست تھا اور ہارٹ فیل ہونے کا کوئی امکان نہ تھا۔ اس دن کے بعد وہاں ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا گیا۔ وہ عجیب بات تھی۔ اور وہ عجیب بات کیا تھی؟ ایک آفیسر نے کہا۔ ان سب کے کوٹ کے کالر میں ایک ایک کالا سانپ لگا ہوا تھا، آئی جی صاحب نے بتایا۔ کالا سانپ؟ کیا مطلب؟ مصنوعی سانپ اور رنگ ان کا سیاہ تھا۔ اوہ! ان میں سے کئی ایک کے منہ سے نکلا۔ خان گڑھ کے فوجی حکام اس دن سے ہوشیار ہو گئے اور پہاڑوں پر پہرے داروں کی تعداد میں کئی گنا اضافہ کر دیا گیا۔ لیکن حکام ابھی تک اس چکر میں ہیں کہ فوجی کس طرح مرا تھا اور وہ لوگ کون تھے جنہوں نے کالے سانپ لگا رکھے تھے۔ بہت خوب، ہم یہاں تک ساری بات سمجھ گئے۔ آگے فرمائیں، ہمیں یہاں بلانے کا مقصد کیا ہے؟ ہو سکتا ہے وہ لوگ جرائم پیشہ ہوں اور فوجی کو دیکھ کر گھبرا گئے ہوں۔ انہوں نے اسے موت کی گھاٹ اتار دیا ہو اور خود فرار ہو گئے ہوں۔ اگر بات صرف اتنی سی ہے تو فکر والی کوئی بات نہیں ہے، اور اگر کوئی اور بات ہے تو ہمیں معلوم کرنا ہوگا کہ وہ کیا بات ہے، کیونکہ معاملہ ایک سرحدی علاقے کا ہے۔ لیکن یہ کس طرح کہا جا سکتا ہے کہ اس فوجی جوان کی موت کی گھاٹ اتارا گیا ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ قدرتی موت مرا ہو، ایک انسپکٹر نے کہا۔ ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن احتیاط کا تقاضا ہے کہ چھان بین کر لی جائے۔ آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، انسپکٹر جمشید بولے۔ خان گڑھ کے حکام نے ہمیں سارے حالات لکھ بھیجے ہیں۔ اب میں نے آپ سب کو اس لیے بلایا ہے کہ مجھے مشورہ دیجیے۔ اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ میرے خیال میں تو ایک معائنہ ٹیم بھیج دینی چاہیے، ڈی آئی جی صاحب نے تجویز پیش کی۔ اچھی تجویز ہے، کیا کوئی اور صاحب کوئی اور تجویز پیش کرنا چاہتا ہے؟ انہوں نے سب پر ایک نظر ڈالی، سب خاموش رہے۔ آخر آئی جی صاحب ہی بولے۔ اس کا مطلب ہے معائنہ ٹیم والی تجویز سب کو پسند ہے؟ جی ہاں، کئی آوازیں ابھریں۔ بہت خوب، میں اس ٹیم کا انچارج انسپکٹر جمشید کو مقرر کرتا ہوں، جسے چاہیں اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ یہی چاہتے ہیں میں تو بہتر ہے، لیکن میں تنہا جانا زیادہ پسند کرتا ہوں، انسپکٹر جمشید نے جواب دیا۔ نہیں، یہ مناسب نہیں ہوگا، نہ جانے وہاں کیا حالات ہیں۔ آپ پوری ایک ٹیم ترتیب کریں۔ بہت اچھا، میں اپنی ٹیم کے آدمیوں کے نام کل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔
ٹھیک ہے، اب مجھے اطمینان ہو گیا ہے، آئی جی صاحب بولے۔ اسی وقت انسپکٹر جمشید چونک اٹھے، پھر انہوں نے دروازے کی طرف ایک لمبی چھلانگ لگائی اور دروازہ ایک جھٹکے سے کھول دیا۔ وہ سب انسپکٹر جمشید کو اس طرح چھلانگ لگاتے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ جب ان کی نظر دروازے پر پڑی تو وہ سب سکتے میں آ گئے۔ گھر میں لاش، ادھیڑ عمر کا آدمی گرتے گرتے بچا تھا، وہ دروازے سے لگا اندر ہونے کی گفتگو سن رہا تھا۔ اچانک نہ جانے کس طرح انسپکٹر جمشید کو اس کا احساس ہو گیا کہ کوئی باہر کھڑا باتیں سن رہا ہے۔ کون ہو تم؟ انسپکٹر جمشید نے تیز لہجے میں پوچھا۔ جی میں چپڑاسی کرم دین ہوں۔ کرم دین چپڑاسی؟ اکاؤنٹ برانچ کے؟ جی ہاں۔ تم یہاں کھڑے کیا کر رہے تھے؟ میں اتفاقاً ادھر سے گزر رہا تھا، اندر سے باتیں کرنے کی آواز سنائی دی، بے خیالی میں دروازے تک آ گیا۔ بہت خوب، بہانہ تو خوب تراشا ہے تم نے، مگر تم اب بچ نہیں سکتے۔ صاف صاف بتاؤ تم کس کے کہنے پر اندر ہونے والی گفتگو سن رہے تھے؟ انہوں نے پوچھا۔ اب دوسرے آفیسرز بھی اٹھ کر وہاں آ گئے تھے اور حیرت بھری نظروں سے کرم دین کو دیکھ رہے تھے اور انسپکٹر جمشید کو بھی۔ سب سے زیادہ حیرت اس بات پر تھی کہ انسپکٹر جمشید کو کس طرح معلوم ہو گیا کہ کوئی دروازے سے لگا باتیں سن رہا ہے۔ میں سچ کہتا ہوں، بات صرف اتنی ہی تھی۔ ٹھیک ہے، اب تم اپنے آپ کو زیر حراست سمجھو، آپ میں سے کوئی کانسٹیبل کو تو بلا لائے، انہوں نے کہا۔ ایک سب انسپکٹر نے قدم اٹھایا ہی تھا کہ چونک کر رک گیا۔ اسی وقت کرم دین کی کرہٹ آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی۔ خبردار، کوئی اپنی جگہ سے حرکت نہ کرے۔ انہوں نے دیکھا اب اس کے ہاتھ میں ایک پستول تھا جو اس نے بجلی کی سی تیزی سے نکالا تھا۔ وہ اس کی جرأت پر حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ بہت خوب، یہ ہوئی نا بات، اب تو تم نے خود ہی ثابت کر دیا کہ تم اندر ہونے والی گفتگو سن رہے تھے، اور اس سے ایک اور بہت اہم بات ثابت ہو جاتی ہے، انسپکٹر جمشید نے ڈرامائی انداز میں کہا۔ وہ کیا؟ ڈی آئی جی صاحب کے منہ سے نکلا۔ یہ کہ خان گڑھ کے پہاڑوں میں ضرور کوئی خوفناک کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ وہ فوجی قدرتی موت نہیں مرا تھا۔ خان گڑھ میں کھیلا جانے والا کھیل تو دراصل یہاں تک پھیلا ہوا ہے، ورنہ حکمہ سراغ رسانی کا ایک چپڑاسی اتنی جرأت نہیں کر سکتا۔ وہ کہتے چلے گئے، تم سب اپنے منہ دیوار کی طرف کر کے کھڑے ہو جاؤ، جس نے مڑنے کی کوشش کی گولی اس کا بھیجا اڑا دے گی، اس نے گرجدار آواز میں کہا۔ اس وقت محکمہ سراغ رسانی میں ان آفیسرز کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ انہیں کیا خبر تھی کہ دشمن کہاں تک پہنچا ہوا ہے؟ وہ تو ان سے کہیں زیادہ چلاک تھا۔ اسے پہلے ہی اندازہ تھا محکمہ سراغ رسانی میں کوئی میٹنگ کی جائے گی، لہٰذا اس نے میٹنگ میں ہونے والی گفتگو سننے کے لیے پہلے ہی ایک آدمی مقرر کر دیا تھا، اور اب وہ آدمی ان کے سامنے پستول تانے کھڑا تھا۔ آخر انہیں اپنے منہ دیوار کی طرف کرنے پڑے، لیکن ہوا یہ کہ انسپکٹر جمشید جو ہی مڑتے ہی ان کا دایاں پاؤں تیزی سے اوپر اٹھا اور پوری قوت سے پستول والے ہاتھ سے ٹکرایا۔ کرم دین کے منہ سے چیخ اور پستول کی نال سے نکلتے والی گولی کی آواز سنائی دی۔ دوسرے ہی لمحے انسپکٹر پستول کو کرکٹ کی گیند کی طرح کیچ کر چکے تھے اور کرم دین ہکا بکا کھڑا تھا، اسے باندھ لیا گیا تھا۔ پھر اچانک انسپکٹر جمشید چونکے۔ اوہ، یہ کرم دین نہیں ہو سکتا۔ چند لمحوں تک کمرے میں بڑی خاموشی طاری رہی۔ یہاں اس وقت اکاؤنٹ انچارج کا کوئی آدمی موجود نہیں ہے، ورنہ اس کا راز پہلے ہی فاش ہو جاتا۔ یہ کرم دین کے بھیس میں کوئی اور ہے۔ یہ کہہ کر انسپکٹر جمشید آگے بڑھے اور اس کی مونچھوں کو چٹکی سے پکڑ کر ایک جھٹکا دی۔ مونچھیں اکھڑ کر ان کے ہاتھ میں آ گئیں۔ تھوڑی پر لگایا ہوا مصنوعی تل بھی انہوں نے اتارتے دیکھا۔ انہوں نے دیکھا ایک نوجوان آدمی ان کے سامنے گہری گہری سانسیں لے رہا تھا۔ اوہ، یہ تو سلطان خان ہے، ایک افسر کے منہ سے نکلا۔ کون سلطان خان؟ انسپکٹر جمشید نے پوچھا۔ یہ ایک جیب کترا ہے، کئی مرتبہ جیل جا چکا ہے، لیکن کچھ عرصہ پہلے ہی جیل سے فرار ہو گیا تھا، اور اس روز کے بعد آج اس کی صورت نظر آئی ہے۔ اوہ، وہ حیرت زدہ رہ گئے۔ اسی وقت فون کی گھنٹی بجی۔ آئی جی صاحب تیزی سے مڑے، ان کے چہرے پر حیرت جھلک آئی تھی۔ اس وقت کس کا فون آ گیا؟ کسی کو معلوم نہیں کہ ہم یہاں میٹنگ کر رہے ہیں، ریسیور اٹھاتے وقت ان کے منہ سے نکلا۔
پھر وہ دوسری طرف سے کسی کی بات سنتے رہے. آخر انہوں نے کہا جمشید تمہارا فون ہے, محمود بات کرنا چاہتا ہے. اوہ بہت بہتر, انہوں نے کہا اور تیزی سے فون کی طرف بڑھے. ہیلو محمود, کیا بات ہے؟ ابا جان فوراً گھر آئیے. کیوں کیا بات ہے؟ انسپیکٹر جمشید بولے. یہاں ایک لاش موجود ہے. کیا؟ ان کے منہ سے نکلا. ریسیور ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور لٹکنے لگا. انہوں نے اسے اٹھا کر بڑی میز پہ رکھا اور بولے مجھے افسوس ہے میں یہاں نہیں ٹھہر سکتا, میرا گھر پہنچنا بہت ضروری ہے. کیا بات ہے جمشید, خیر تو ہے؟ جی نہیں, گھر میں کوئی گڑبڑ ہے. محمود نے مجھے اطلاع دی ہے کہ وہاں ایک لاش موجود ہے. کیا؟ ان سب کے منہ سے نکلا. ابا جان دفتر میں ہی موجود تھے, وہ آ رہے ہیں, محمود نے اندر آتے ہوئے کہا. وہ ابھی ابھی بیگم شیرازی کے ہاں سے فون کر کر آ رہا تھا. یہ اچھا ہوا. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ شخص کون ہے, کہاں سے آیا ہے, اس نے یہ اچھا ہوا. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ شخص کون ہے, کہاں سے آیا ہے, اسے کس نے زہر دیا ہے اور ملک کو کیا خطرہ لاحق ہے, محمود نے بیٹھتے ہوئے کہا. یہ سوچنے کی بات نہیں, باتیں ہیں, فاروق نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا. اس وقت ہم اردو گرامر نہیں پڑھ رہے ہیں, ہمارے گھر میں ایک آدمی کی لاش موجود ہے اور تمہیں مذاق کی سوچ رہی ہے, فرزانہ نے تحملہ کہا. اوہ ہاں, یہ تو میں بھول ہی گیا تھا. خیر تم نے سوچنے کی ان باتوں میں ایک بات کا ذکر نہیں کیا. فاروق سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے بولا. چلو وہ تم بتا دو. محمود مسکرایا. مرتے وقت اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے تھے ملک کو بچانے کے لیے فوراً خان. آخر وہ کیا کہنا چاہتا تھا؟ فاروق نے انہیں یاد دلایا. کاش وہ خان سے آگے بھی کچھ کہنے میں کامیاب ہو جاتا, فرزانہ بولی. اس کے لہجے میں حسرت تھی. کاش واش کو درمیان میں نہ لاؤ, فاروق کی بات بہت اہم ہے, ہمیں اس پر غور کرنا ہوگا کہ وہ کہنا کیا چاہتا تھا, محمود بولا. کہیں وہ ہمیں خان رحمان سے مشورہ کرنے کا مشورہ تو نہیں دے رہا؟ فاروق دور کی کوڑی ہی لایا. دھت تیری کی, تم اور سنجیدہ ہو جاؤ, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. میری بات میں غیر سنجیدگی ثابت کرو, فاروق نے جھلا کر کہا. دیکھو آپس میں لڑو مت, معاملہ بہت اہم ہے. بیگم جمشید نے گھبرا کر انہیں ٹوکا. اوہ آپ ٹھیک کہتی ہیں امی جان, فاروق نے شرمندہ لہجے میں کہا. سنو, خان سے کسی کا یا کسی علاقے کا نام تو شروع نہیں ہوتا, یا پھر کسی بہت بڑی شخصیت کا نام کا پہلا حصہ بھی تو ہو سکتا ہے. ہاں مگر ہمارے ذہن شاید اس وقت ناکارہ ہو چکے ہیں. اس معاملے پر ابا جان ہی روشنی ڈال سکیں گے. کیوں, کیا ان کے پاس بہت بڑی ٹارچ ہے؟ فاروق کے منہ سے نکلا. پھر وہ فوراً ہی بولا. لا حول ولا قوت, میں بھی کیا ہوں, مجھے معاف کر دے, اب میں اپنی زبان پر قابو رکھوں گا. بس رکھ چکے تم, فرزانہ نے پہاڑ کھانے والے لہجے میں بولا. کہتا ہوں جملہ منہ سے سوچے سمجھے بغیر ہی نکل گیا تھا. پہلے کبھی سوچ سمجھ کر بھی جملہ منہ سے نکالا ہے تم نے؟ محمود نے اسے گھورا. اچھا بھائی معاف کر دو, جانے دو فرزانہ, محمود نے بتایا. اچھا جاؤ, فرزانہ نے اسی طرح ہاتھ ہلایا جیسے کندھے پر بیٹھی مکھی اڑائی ہو. اب تم مذاق کر رہی ہو؟ نہیں تو تم غلط سمجھے. ہاں تو ہم کیا بات کر رہے تھے؟ فرزانہ نے جلدی سے کہا. ہمیں ابا جان کے آنے سے پہلے ہی کسی نتیجے پر پہنچ جانا چاہیے, محمود نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا. لیکن کیسے پہنچے؟ سوال تو یہ ہے. اس اجنبی کے الفاظ پر غور کر کے, فرزانہ نے کہا. اسی وقت گھنٹی بجی. انداز انسپیکٹر جمشید کا تھا. فرزانہ دروازے کی طرف دوڑی گئی. انسپیکٹر جمشید نے اندر آتے ہی سب سے پہلے لاش کا معائنہ کیا. ان کے ساتھ سب انسپیکٹر اکرام بھی آیا تھا, 2 کانسٹیبل بھی آئے تھے. یہ مر چکا ہے لیکن جسم پر زخم کا کوئی نشان نہیں ہے, انہوں نے کہا. تب پھر یہ کس طرح مرا؟ اکرام کے منہ سے نکلا. اس نے بتایا تھا کہ اسے زہر دیا گیا ہے. اوہ, ان کے منہ سے نکلا. انہوں نے جلدی جلدی اس اجنبی کے گھر کے اندر آنے کے بارے میں بتایا, پھر وہ بات بھی بتائی جو اس نے کہی, اور یہ کہہ کر وہ انہی کا گھر تلاش کرتا پھر رہا تھا. اور مرنے سے پہلے اس نے یہ بھی کہا تھا ملک کو بچانے کے لیے فوراً خان, فاروق نے بتایا. کیا مطلب؟ انسپیکٹر جمشید نے حیران ہو کر کہا. نہ اس کے آگے وہ کچھ نہ کہہ سکا, ایک ہچکی لی اور مر گیا. محمود بولا. ملک کو بچانے کے لیے فوراً خان, خان, انسپیکٹر جمشید نے جملہ دہرایا اور سوچ میں ڈوب گئے. پھر وہ بڑی زور سے اچھلے. اوہ,
اکرام، اس نے ہمیں پیغام دیا ہے، ملک کو بچانے کے لیے فوراً خان گڑھ پہنچو۔ کیا؟ وہ سب چلائے۔ ٹیم کے نام۔ انسپکٹر جمشید کو پوسٹ مارٹم رپورٹ کا انتظار تھا۔ وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ اجنبی کس طرح مرا ہے، کیا واقعی اسے زہر دیا گیا ہے۔ دوسری طرف وہ خان گڑھ جانے کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ انہیں صبح اپنی ٹیم کے افراد کے ناموں کی لسٹ بھی آئی جی صاحب کے سامنے پیش کرنا تھی۔ انہوں نے ایک سفید کاغذ اور اس پر چند نام لکھے، پھر محمود، فاروق اور فرزانہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، کل تمام آفیسرز کی میٹنگ ہوئی تھی۔ آئی جی صاحب نے خان گڑھ کے پہاڑوں میں گڑبڑ کے بارے میں بتایا تھا۔ دراصل وہاں کچھ ایسے لوگ گھومتے پھرتے نظر آئے تھے جنہوں نے اپنے کالروں پر ایک ایک کالا گلاب لگا رکھا تھا۔ کالا گلاب؟ ان کے منہ سے نکلا۔ ہاں، منصوبی گلاب، ریشم کے دھاگوں کا۔ ایک فوجی نے ان کا تعاقب کیا لیکن واپس نہ لوٹا۔ اسے تلاش کیا گیا تو وہ مر چکا تھا، لیکن اس کے جسم پر زخم کا کوئی نشان نہ تھا۔ اوہ، ان کے منہ سے نکلا۔ آئی جی صاحب نے یہ تجویز پیش کی ہے کہ میری سرکردگی میں ایک ٹیم خان گڑھ روانہ کی جائے گی۔ انہوں نے ٹیم کے لیے آدمی چننے کا اختیار بھی مجھے ہی دیا ہے۔ میں نے ان کے نام اس کاغذ پر لکھ دیے ہیں جو میرے ساتھ جائیں گے۔ کیا تم اس کاغذ کو دیکھنا پسند کرو گے؟ ضرور دیکھیں گے، لیکن آپ کے مسکرانے کا انداز بہت عجیب ہے، جس کا مطلب ہے کہ کوئی خاص بات ہے۔ ہاں، بات تو خاص ہی ہے۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ کیا ہمارے نام بھی اس لسٹ میں موجود ہیں؟ ہاں، موجود ہیں۔ پھر تو ہم یہ لسٹ بڑی خوشی سے دیکھیں گے، محمود نے کہا اور لسٹ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ انسپکٹر جمشید نے مسکراتے ہوئے کاغذ انہیں دے دیا۔ انہوں نے کاغذ پر لکھے ہوئے نام پڑھے اور حیرت زدہ رہ گئے۔ اسی وقت دروازے کی گھنٹی بجی۔ جاؤ دیکھو، یہ ضرور اکرام ہوگا، انہوں نے کہا۔ محمود اٹھ کر دروازے پر پہنچا۔ یہاں واقعی اکرام تھا۔ وہ اسے لے کر اندر داخل ہوا۔ اس نے آتے ہی کہا، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ مل گئی ہے جناب۔ لاؤ دکھاؤ۔ انہوں نے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ لے کر دیکھی اور حیرت زدہ رہ گئے۔ پھر ان کے منہ سے نکلا، ہارٹ فیل۔ رپورٹ بتاتی ہے کہ اجنبی کا ہارٹ فیل ہوا ہے، لیکن اس نے تو کہا تھا کہ اسے زہر دیا گیا ہے۔ وہ تینوں بھی حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ محمود نے کہا، اسے جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ہاں، یوں بھی مرتے وقت کوئی آدمی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو پھر اکرام کے منہ سے نکلا۔ اوہ! اچانک انسپکٹر جمشید نے بڑی آواز سے اچھلتے ان کی آنکھوں میں حیرت سی پھیل گئی۔ اوف خدا! یہ تو کوئی لمبا چکر معلوم ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ ان کے منہ سے نکلا۔ سنو، وہ فوجی بھی ہارٹ فیل سے مرا ہے، لیکن اب میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اسے بھی زہر دیا گیا ہوگا، اور یہ ضرور کوئی ایسا زہر ہے جو ہارٹ فیل کی رپورٹ سناتا ہے۔ اوہ! وہ سکتے میں آ گئے۔ کئی منٹ تک ان کے منہ سے کوئی بات نہ نکل سکی۔ دوسرے دن انسپکٹر جمشید ٹیم کے ناموں کی لسٹ لے کر آئی جی صاحب کے کمرے میں داخل ہوئے۔ ڈی آئی جی صاحب بھی یہاں موجود تھے۔ معاملہ بہت سنجیدہ ہو گیا ہے جناب۔ خان گڑھ میں کوئی بہت ہی خطرناک کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور اس کا تانا بانا یہاں تک پھیلا ہوا ہے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ مجرموں کے ایک آدمی نے ہمارے دفتر میں بھی کرم دین چپڑاسی کی جگہ سنبھالی ہوئی تھی۔ ابھی تک کرم دین کو تلاش نہیں کیا جا سکا۔ میرا خیال یہی ہے کہ اسے بھی موت کے گھاٹ اتار کر لاش کو کسی جگہ دفن کر دیا گیا ہے۔ بہرحال تلاش جاری۔ اوہ! ان کے منہ سے نکلا۔ ان حالات میں میرا فوراً خان گڑھ پہنچنا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، کیا تم نے اپنی ٹیم کے نام تجویز کیے ہیں؟ ڈی آئی جی صاحب بولے۔ جی ہاں، میں وہ نام لکھ لایا ہوں۔ آج ہم تیاری مکمل کر لیں گے اور کل صبح یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، آئی جی صاحب بولے اور کہتے گئے، لاؤ وہ لسٹ مجھے دے دو تاکہ میں ان لوگوں کو ہدایت دے دوں۔ لیجئے، انسپکٹر جمشید نے کہا اور کاغذ ان کی طرف بڑھا دیا۔ پھر جو ہی آئی جی صاحب نے لسٹ میں نظر ڈالی وہ حیران رہ گئے۔ یہ کیا ہے؟ ان کے منہ سے نکلا۔ ٹیم کے نام، انہوں نے کہا۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا۔ کیا بات ہے جناب؟ ڈی آئی جی صاحب نے بھی حیران ہو کر پوچھا۔ لیجئے، آپ بھی لسٹ کا ملاحظہ فرمائیے۔ یہ کہہ کر انہوں نے لسٹ ان کی طرف بڑھا دی۔ انہوں نے لسٹ لے کر پڑھی اور وہ بھی دنگ رہ گئے۔ لسٹ میں ان کا نام تھا، محمود، فاروق اور فرزانہ کے نام تھے۔ ان کے علاوہ خان رحمان اور پروفیسر داؤد کے نام تھے، اور بس کل یہی نام ان کی لسٹ میں لکھے تھے۔ یہ کیا ہے؟ اس محکمے کے لوگ کہاں شامل ہیں؟ اور پھر خان رحمان اور پروفیسر داؤد سرکاری آدمی کہاں ہیں؟ ڈی آئی جی صاحب نے حیران ہو کر کہا، آپ خان رحمان اور پروفیسر داؤد دونوں سے واقف ہیں؟ بے شک یہ دونوں سرکاری آفیسر نہیں، لیکن سب جانتے ہیں وقت پڑنے پر ملک
اور قوم کے لیے جان کی بازی بھی لگا سکتے ہیں۔ اور پروفیسر داؤد نے تو ایک طرح ملک اور قوم کے لیے اپنی زندگی وقف کر رکھی ہے۔ یہ سب باتیں تو درست ہیں، لیکن سوال تو یہ ہے کہ تم لوگ ان سے وہاں کیا کام لے سکو گے؟ تم بے شک ان لوگوں کو بھی ساتھ لے جاؤ، لیکن محکمے کے کچھ لوگوں کو بھی اس ٹیم میں شامل کر لو تو بہتر رہے گا۔ میں تو کوئی ضرورت نہیں سمجھتا، اگر آپ اسے ضروری خیال کرتے ہیں تو پھر جیسے چاہیں اس ٹیم میں شامل کر دیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ 10-12 آدمی ساتھ لے جاؤ، یہ تو بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ اچھا آپ اس طرح کریں، اس لسٹ میں صرف ایک نام کا اور اضافہ کر دیں، اور وہ نام ہے اکرام کا۔ خیر اگر تمہاری مرضی یہی ہے تو یوں ہی صحیح، لیکن میں تمہارے خان گھر پہنچنے کے بعد 10 آدمیوں کی ایک ٹیم ضرور روانہ کروں گا۔ یہ 10 آدمی تمہاری ہدایت کا انتظار کریں گے اور تم ان سے جو کام چاہے لے سکو گے۔ چلیے ٹھیک ہے، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ اگر تم چاہو تو ان 10 آدمیوں کے نام تجویز کر سکتے ہو۔ جی نہیں، آپ اپنی پسند کے آدمی بھیج دیجیے گا۔ ٹھیک ہے، اب تمہارا کیا پروگرام ہے؟ آئی جی صاحب نے پوچھا۔ میں اب گھر جاؤں گا اور کل جانے کی تیاری مکمل کر سکوں گا۔ دوسری طرف خان رحمان اور پروفیسر داؤد کو بھی فون کرتے ہیں، انہیں تو اس پروگرام کے متعلق معلوم بھی نہیں۔ کیا؟ آئی جی صاحب اور ڈی آئی جی صاحب نے حیران ہو کر کہا۔ جی ہاں، انہیں ابھی کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ تو تم نے ان سے پوچھے بغیر ہی ان کا نام شامل کر لیے؟ جی ہاں، وہ میرے ساتھ جانے سے انکار نہیں کریں گے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے دفتر سے ہی ان دونوں کو فون کرنا مناسب خیال سمجھا۔ پہلے انہوں نے خان رحمان کا نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو رحمان، میں جمشید بول رہا ہوں۔ خدا کا شکر ہے کہ کوئی اور نہیں بول رہا، انہوں نے خوش ہو کر کہا۔ کیا مطلب؟ یار صبح سے غلط نمبر رونگ کر کے لوگوں میں ناک میں دم کر رکھا ہے، آج تمام دن میں بس تمہارا صحیح فون موصول ہوا ہے۔ کہو خیر تو ہے، میں کیسے یاد آ گیا؟ انہوں نے ہنستے ہوئے کہا۔ تم کل میرے ساتھ خان گڑھ چل رہے ہو، میں نے سوچا اطلاع دے دوں، انسپیکٹر جمشید نے کہا۔ اچھا، انہوں نے اس طرح کہا جیسے انسپیکٹر جمشید نے بازار تک چلنے کے لیے کہا ہے۔ تم نے پوچھا نہیں کہ وہاں جانے کی کیا ضرورت پیش آ گئی ہے؟ انہوں نے بھی مسکراتے ہوئے پوچھا۔ کیا ضرورت ہے پوچھنے کی؟ تمہارے ساتھ تو میں جہنم میں بھی جانے کے لیے تیار ہوں، خان رحمان کی آواز آئی۔ ارے بھائی، ہو سکتا ہے کہ وہاں جان سے ہاتھ دھونے پڑ جائیں، انسپیکٹر جمشید نے خبردار کیا۔ بھائی واہ، یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، یوں بھی میں صابن سے ہاتھ دھوتے دھوتے تنگ آ گیا ہوں۔ انہوں نے ہنس کر کہا۔ جمشید کو بھی ہنسی آ گئی۔ اسی وقت اگر یہ جملہ محمود فاروق اور فرزانہ نے سنا ہوتا تو وہ کہکا لگائے بغیر نہ رہتے۔ تو انہیں بھی سنا دیں گے۔ ہاں، کل کس وقت پہنچنا ہے؟ تم ناشتہ میرے گھر میں کرو گے، بس ہم ناشتہ کرتے ہی چل پڑیں گے۔ کیا بچوں کو بھی ساتھ لانا ہے؟ نہیں، یہ کسی طرح مناسب نہیں ہوگا۔ اچھی بات ہے، پہنچ جاؤں گا۔ خان رحمان نے ریسیور رکھنے کے بعد انہوں نے پروفیسر داؤد کے نمبر ڈائل کیے۔ دوسری طرف سے فوراً ہی جواب ملا۔ پروفیسر داؤد بول رہا ہوں اور میں انسپیکٹر جمشید ہوں۔ تم سے خدا سمجھے جمشید، یوں لگتا ہے جیسے تم یہ شہر چھوڑ کر چلے گئے ہو۔ انہوں نے چھٹی ہی کہا۔ کیوں؟ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ؟ انسپیکٹر جمشید مسکرائے۔ اسی طرح کہ تم ملے یا تمہارا فون آئے کئی ماہ ہو گئے ہیں۔ آپ ان دنوں بہت مصروف تھے، میں انہیں پریشان کرنا مناسب نہ سمجھا۔ تو پھر آج کی پریشان کیا؟ انہوں نے ہنس کر کہا۔ آپ کو کل میرے ساتھ خان گڑھ چلنا ہے۔ بہت اچھا، اور کوئی بات؟ آپ نے پوچھا نہیں کہ وہاں کس سلسلے میں جانا ہے؟ کوئی بھی سلسلہ ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور اگر تم مجھے ساتھ لے جانے کا پروگرام بنا چکے ہو تو ضرور کوئی بات ہوگی جو تم روانہ ہونے سے پہلے بتا ہی دو گے۔ پہلے بھلا مجھے کچھ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بہت خوب، تو پھر کل ناشتہ میرے ساتھ کیجیے گا، ہم ناشتے کے فوراً بعد چلیں گے۔ اچھا، انہوں نے کہا۔ فون کرنے کے بعد وہ گھر پہنچے۔ محمود فاروق اور فرزانہ اور بیگم جمشید ان کا انتظار کر رہے تھے۔ ہم کل ناشتہ کرنے کے بعد روانہ ہوں گے، تیاری مکمل کر لو۔ ہمارے ساتھ خان رحمان اور پروفیسر داؤد بھی چل رہے ہیں، وہ بھی صبح سویرے یہاں پہنچ جائیں گے، انہوں نے آتے ہی بتایا۔ بہت خوب، محمود کے منہ سے نکلا۔ ابا جان، میں 2 دن سے ایک بات محسوس کر رہی ہوں۔ کل تو میں نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی تھی، لیکن آج آپ سے ذکر کرنے پر مجبور ہو گئی ہوں۔ کیا بات ہے بیٹی؟ انہوں نے جلدی سے پوچھا۔ میرا خیال ہے ہمارے مکان کی نگرانی ہو رہی ہے۔ کیا؟ ان کے منہ سے نکلا۔ تم کس طرح کہہ سکتی ہو؟ انسپیکٹر جمشید نے پوچھا۔ میں نے 2 آدمیوں کو مکان کے اوپر منڈلاتے دیکھا ہے، اس سے پہلے وہ کبھی ہمارے مکان کے آس پاس نظر نہیں آئے۔
हाँ, हो सकता है तुम्हारा ख्याल ठीक हो, हालात भी यही कहते हैं कि मकान की निगरानी जरूर हो रही है। दरअसल मुजरिम बहुत मंजम है, इसके आदमी यहाँ से लेकर खानगढ़ तक फैले हुए हैं। वो हर मिनट का हाल जानना चाहता है, इसलिए इसने अपने आदमियों को मेरी निगरानी पर लगा रखा है। इसका यकीन कल आएगा जब हम रवाना होंगे। वो कहते चले गए, बहुत खूब, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो रात के वक्त घर में दाखिल होने की कोशिश करें। नहीं, मेरा अंदाजा है कि ऐसा नहीं होगा, खुदा खैर करे। आखिर ये सब चक्कर क्या है? फरजाना ने पूछा। यही मालूम करने के लिए हम खानगढ़ जा रहे हैं। अगर ये लोग होशियार हैं तो हमें जरूर रास्ते में रोकने की कोशिश करेंगे। महमूद ने कहा, परवाह न करो, जो होगा देखा जाएगा। क्या अंकल खान रहमान और प्रोफेसर साहब के बच्चे भी हमारे साथ चल रहे हैं? नहीं, हम सैर तफरीह कि अरसे तो जाने ही रहे हैं, हमें तो वहाँ एक खतरनाक मुहिम दरपेश है, इसलिए मैंने बच्चों के साथ ले जाना मुनासिब नहीं समझा। और हम? फारूक ने परेशान होकर पूछा। तुम्हारी बात और है, तुम तो मेरे साथ हर हाल में चलोगे। बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने खुश होकर कहा। मुहिम दिलचस्प रहेगी, खान रहमान और प्रोफेसर दाऊद की मौजूदगी में तो और भी चार चांद लग जाएंगे। वो तो है, ठीक है, लेकिन अब्बा जान, आखिर ये लोग क्या काम करेंगे? बहुत काम करेंगे, मैं कुछ सोच कर ही इन्हें ले जा रहा हूँ। खैर, आप ही जाने। महमूद कहते कहते रुक गया। इसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई थी। टैक्सी में महमूद ने उठकर दरवाजा खोला। वहां एक लड़का खड़ा था। इसका लिबास फटा पुराना था और पाँव में जूती लग ना थी। क्या बात है भैया? महमूद ने नरमी से पूछा। इंस्पेक्टर जमशेद यहीं रहते हैं? इसने पूछा। हाँ, क्यों, क्या बात है? मैं अभी इस तरफ से गुजर रहा था कि एक आदमी ने मुझे ये खत देते हुए कहा कि इस गली में कहीं इंस्पेक्टर जमशेद रहते हैं, ये खत तुम इन्हें पहुंचा दो। खत के साथ इसने मुझे 1 रुपया भी दिया था। हाँ, लाओ, खत मुझे दे दो, वो मेरे अब्बा जान हैं। जी, बहुत अच्छा। ये कहकर उसने खत महमूद को दे दिया और जाने के लिए मुड़ा, लेकिन महमूद ने इसे रोक लिया। तुम क्या काम करते हो? इसने पूछा। मेहनत मजदूरी करता हूँ, मेरे माँ बाप बूढ़े हैं, वो कोई काम नहीं कर सकते, इसलिए मैं ही कमाता हूँ। दिन भर में कितना कमा लेते हो? कभी 2 रुपए, कभी 4 रुपए। हाँ, तुम ये खत यहाँ तक लाए हो, इस काम में भी तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी है। ये लो 2 रुपए, मेरी तरफ से भी रख लो। महमूद ने दुख भरे लहजे में कहा। शुक्रिया जनाब। इसने कांपते हाथों से रुपए ले लिए। इस आदमी की शक्ल और सूरत कैसी थी जिसने तुम्हें यह खत दिया? इसका कद लंबा था, चेहरा भी बहुत लंबूतरा सा था, नाक भी लंबा ही था, जख्म का एक निशान था। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। महमूद खत लेकर अंदर आया। इसने कहा, ये खत किसी ने एक लड़के के जरिए भिजवाया है। मैंने लड़के से इसका हुलिया पूछा था। जवाब में उसने बताया कि इसका कद लंबा, चेहरा भी लंबूतरा सा था और पेशानी पर जख्म का निशान था। ओह! इंस्पेक्टर जमशेद चौंके। उन्होंने खत खोला और वो तीनों भी इस पर झहक गए। लिखा था, तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि खानगढ़ ना आओ, और अगर आए बगैर ना रह सकते तो अपना और अपने साथियों के कफन साथ लेकर रवाना होना। नीचे किसी के दस्तखत नहीं थे। इंस्पेक्टर जमशेद ने तहरीर गौर से देखा और फिर मेज पर खत डालकर कुछ देर तक सोचते रहे। फिर महमूद से बोले, इस लड़के के नक्शो निगाह तो मुजरिमों जैसा नहीं थे। जी नहीं, वो तो बेचारा कोई मजदूर था। अगर इसने हुलिया बिल्कुल दुरुस्त बताया है तो मैं इस आदमी को जानता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि अदालत ने इस शख्स की उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इसका मतलब ये हुआ कि वो अब जेल में नहीं है, बल्कि जेल से फरार हो चुका है। लेकिन इसके फरार होने के बाद या अखबारात में कोई खबर चश्मा नहीं हुई। और अगर ये सच है कि वो जेल से फरार हो चुका है तो मैं जानता हूं कि वो इस वक्त कहाँ होगा। इसका एक मुस्तकिल ठिकाना है और हम वहां चलेंगे। खानगढ़ जाने से पहले ये बेहतर है कि हम इससे दोनों हाथ कर लें। लेकिन पहले मैं जेल सुपरिटेंडेंट को फोन करके ये मालूम करूं कि वो जेल में ही है या फरार हो चुका है। ये कहकर वो उठ खड़े हुए। ये तीनों भी इनके साथ बेगम शिराजी के यहाँ पहुंचे। फोन पर सिलसिला जल्द ही मिल गया। हेलो शेख साहब, मैं जमशेद बोल रहा हूँ। ओ इंस्पेक्टर जमशेद, कहिए क्या हाल है? बस ठीक हूँ, एक बात मालूम करनी थी। उस्ताद जमान को उम्र कैद की सजा हुई थी ना?
हाँ ये ठीक है, वो इन दिनों कौन सी जेल में है? जहाँ तक मेरी याददाश्त का ताल्लुक है वो आपकी ही जेल में था। उन्होंने कहा, हाँ वो यही था, लेकिन फिर इसे फिरोजाबाद की जेल में मुस्तकिल कर दिया गया था, वहां से वो फरार हो गया था, लेकिन ये खबर अखबार में शाया नहीं हुई। इंस्पेक्टर जमशेद ने हैरान होकर कहा, हुक्काम हैरान है, आजकल न जाने क्या हो गया, कई कैदी जेलों से फरार हो गए हैं, बस इसलिए ये खबर अखबारात को नहीं दी गई ताकि शोर न मचे। इसने बताया, ओह क्या आप बता सकते हैं कि और कौन सी जेलों से मुजरिम फरार हुए हैं? इंस्पेक्टर जमशेद ने पूछा। मेरी अपनी जेल से 3-4 खतरनाक कैदी फरार हो चुके हैं। फिरोजाबाद की जेल से तकरीबन 7 कैदी, इसी तरह मुख्तलिफ जेलों से कैदी फरार हो चुके हैं। आखिर ये क्या मामला है? पहले तो कैदी इस तरह फरार नहीं होते थे। क्या जेलों के इंतजाम नाकारा हो गए हैं? हिफाजती इंतजाम खत्म कर दिए गए हैं? इंस्पेक्टर जमशेद के लहजे में हैरत थी। जी नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, हर मुमकिन एहतियात की जा रही है, इसके बावजूद कैदी फरार हो रहे हैं। ओह ये तो बहुत परेशान कुन मसला है। खैर मैं देखूंगा कि इस सिलसिले में क्या किया जा सकता है। ये कहकर उन्होंने रिसीवर रख दिया और इन तीनों की तरफ मुड़े। इन दिनों जेलों से कैदी बहुत तेजी से फरार हो रहे हैं, जाने क्या मामला है, ऐसा किस तरह हो रहा है? अगर सिर्फ किसी एक जेल से मुजरिम फरार हो तो मैं ये सोच सकता था कि जेल का सुपरिटेंडेंट या इसका नायब ये सब कुछ करा रहा है, लेकिन मुख्तलिफ जेलों से कैदियों का फरार होना मुझे उलझन में डाल रहा है। आखिर ये किस तरह हो सकता है? इस पर तो हम बाद में गौर करेंगे। लबूतरे चेहरे वाला वाकई फरार हो चुका है और हम इसी वक्त उससे मिलने चलेंगे। क्या तुम तीनों आराम करना पसंद करोगे या मेरे साथ चलना? हम आपके साथ चलेंगे, महमूद ने जल्दी से कहा, लेकिन मेरा ख्याल है कि तुम्हें आराम करना चाहिए, कल हमें खानगढ़ चलना है। तो क्या हुआ बजान, वो कौन सा इतना दूर है? सिर्फ 22 मील का ही तो फासला है, फरजाना ने कहा। फारूक तुम कुछ नहीं बोले? इंस्पेक्टर जमशेद मुस्कुराए। ये दोनों बोलने का मौका देंगे तो कुछ बोलूंगा ना, वैसे भी इस लंबूतरे चेहरे वाले को देखना चाहता हूँ। मुद्दत हो गई है कोई लंबूतरा चेहरे देखे हुए, इसने ठंडा सांस भरकर कहा और वो इसकी बात पर मुस्कुरा दिए। बहुत खौफनाक आदमी है वो, इंस्पेक्टर जमशेद बोले। तो फिर मैं इसे ऐनक लगा कर देखूंगा। बहुत खूब, इंस्पेक्टर जमशेद हंसे। महमूद और फरजाना भी मुस्कुराए। तो फिर चलो। वो बाहर निकल आए। उन्होंने बेगम जमशेद को बताया था कि वो बाहर जा रहे हैं और 1 घंटे तक वापस आ जाएंगे। घर से बाहर निकले तो सड़क के किनारे से एक टैक्सी खड़ी नजर आई। वो इसकी तरफ बढ़े, दूसरे ही लम्हे वो टैक्सी में बैठ चुके थे। रिमझिम होटल, इंस्पेक्टर जमशेद ने टैक्सी ड्राइवर से कहा। ओके, और टैक्सी तेजी से आगे बढ़ गई। कुछ देर तक टैक्सी में खामोशी तारी रही। आखिर महमूद ने कहा, आप उस्ताद जमान से मिलकर क्या मालूम करना चाहते हैं? ये कि वो किसके लिए काम कर रहा है और वो जेल से किस तरह फरार हुआ। उन्होंने जवाब दिया। क्या वो ये बातें आपको बता देगा? फरजाना ने पूछा। कोशिश करने में क्या हर्ज है, सुराग लगते लगते ही लगता है। अगर हम किसी के पास जाकर कुछ मालूम करने की कोशिश ही नहीं करेंगे तो तफ्तीश कैसे आगे बढ़ेगी? बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये फरजाना तो यूं ही उठ पटांग सवाल पूछा करती है। फारूक ने चहकती हुई आवाज में कहा। जी हाँ, काम के सवाल पूछने के लिए एक तुम ही रह गए हो। अरे ये क्या? अचानक इंस्पेक्टर जमशेद की आवाज उभरी। वो भी चौंक कर इनकी तरफ देखने लगे। क्या बात है बजान? महमूद बोला। ड्राइवर, ये तुम किस तरह से ले जा रहे हो? उन्होंने महमूद के बजाय ड्राइवर से कहा। रिमझिम होटल को जाने वाली सड़क जेर मरम्मत है जनाब, चक्कर लगाकर जाना पड़ेगा, ड्राइवर ने बताया। ओह, इंस्पेक्टर जमशेद के मुंह से निकला। उन्होंने एक दो पल के लिए सोचा, फिर सख्त आवाज में बोले, गाड़ी रोक लो। क्यों, आपको रिमझिम होटल नहीं जाना? जरूर जाएंगे, लेकिन पहले मैं तुम्हारी तलाशी लूंगा। जहां तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है, सड़क जेर मरम्मत नहीं है। मैं कल भी इस सड़क पर से गुजरा था, मुरम्मत आज ही शुरू हुई है, ड्राइवर ने बदस्तूर गाड़ी चलाते हुए कहा। मैं कहता हूँ गाड़ी रोक लो वरना पछताओगे। नहीं रोकूंगा और ना मुझे पछताना आता है, इसने सर्द आवाज में कहा। ओह, तो बात ये है, इंस्पेक्टर जमशेद के मुंह से निकला। वो दूसरे ही लम्हे इनका हाथ जेब में रेंग गया। हाथ बाहर निकला तो इसमें पिस्तौल था। उन्होंने पिस्तौल की नाली ड्राइवर की गुद्दी में लगाते हुए कहा, गाड़ी रोक दो वरना गोली तुम्हारी गर्दन के पार हो जाएगी। ठीक है, गोली चला दो, इसी मेरी गर्दन के पार हो जाने दो, इसने बेफिक्री से कहा। मैं कहता हूँ गाड़ी रोक लो।
इंस्पेक्टर जमशेद सर्द आवाज में गरजे, नहीं रोकूंगा। तुम गोली क्यों नहीं चलाते? डरते हो ना कि कहीं गाड़ी ना उलट जाए और तुम्हारे बच्चे जख्मी ना हो जाएं। ड्राइवर हंसा, बहुत अच्छा, तुम जो करना चाहते हो कर लो, लेकिन इसे लिख लो कि तुम्हारी मौत ने तुम्हें आवाज दी है। इंस्पेक्टर जमशेद की आवाज में ना जाने क्या था। ओह, काम गए, लेकिन ड्राइवर पर कोई असर ना हुआ। तुम कौन हो? किसके लिए काम कर रहे हो? जिससे तुम मिलने जा रहे हो, मैं इसी के लिए काम कर रहा हूँ, इसने मुस्कुराकर कहा। अच्छा, तो तुम उस्ताद जमान के साथी हो, क्या तुम भी जेल से भागे हुए हो? इंस्पेक्टर जमशेद ने कहा। यही समझ लो, इसने कहा। तुम लोग क्या चाहते हो? हम जो चाहते हैं वो तुम्हें बहुत जल्द मालूम हो जाएगा। अच्छी बात है, अब तमाम पर जिम्मेदारी तुम पर होगी, उन्होंने कहा और खामोश हो गए। पिस्तौल जेब में रख लो, क्योंकि इस वक्त पिस्तौल तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा। जेब में ना रखने की सूरत में तुम्हें क्या फर्क पड़ जाएगा? इंस्पेक्टर जमशेद ने भी मुस्कुराकर कहा। इसी वक्त तुम्हारी ये डोर मेरे हाथ में है, मैं जो चाहूं तुमसे मनवा सकता हूं, लिहाजा पिस्तौल जेब में रख लो। बहुत अच्छा, उन्होंने कहा और पिस्तौल जेब में रख लिया। महमूद, फारूक और फरजाना बेसख्ते के आलम में बैठे थे। इस किस्म की सूरत हाल से इन्हें पहले कभी वास्ता नहीं पड़ा था। वो सोच रहे थे कि क्या करें। ड्राइवर को जख्मी या बेहोश तो वो आसानी से कर सकते थे, लेकिन इस वक्त कार का स्टीयरिंग इसके हाथ में था और इस तरह कार उलट जाने या किसी दरख्त वगैरह से टकरा जाने का खदशा था। खानगढ़ में क्या हो रहा है? अचानक इंस्पेक्टर जमशेद ने सवाल किया। मेरे फरिश्तों को भी नहीं मालूम, इसने जवाब दिया। तो फिर किसको मालूम है? क्या तुम्हारे उस्ताद को? उन्होंने कहा। शायद वो भी नहीं जानता। खैर, कोई बात नहीं, हम खानगढ़ जाकर मालूम कर लेंगे, फारूक ने दखल अंदाजी की। तुम रिमझिम होटल तो जा नहीं सकते, खानगढ़ तो बहुत दूर की बात है। दूर की क्यों होती, सिर्फ 20 मील की तो बात है, फरजाना ने मुंह बनाकर कहा। लेकिन ये 20 मील का फासला तुम लोग कभी तय ना कर सकोगे, क्योंकि अब मैं तुम्हें वापस घर ही नहीं जाने दूंगा। ड्राइवर हंसा। भाई, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, महमूद ने खुश होकर कहा। जंगल का सिलसिला शुरू हो गया था और अब दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान तक नजर नहीं आ रहा था। अचानक एक जगह कार की रफ्तार सुस्त हो गई और फिर वो रुक गई। नीचे उतर आइए, इंस्पेक्टर जमशेद कार के बाहर से आवाज आई। उन्होंने देखा दो आदमी पिस्तौल ताने इनके पास खड़े थे और इसी जगह से चंद कदम के फासले पर एक और टैक्सी खड़ी थी। गालिबन ये दोनों इन टैक्सी में बैठे ही चल पड़े थे और इनसे पहले जंगल में पहुंच गए थे। बहुत बेहतर, इंस्पेक्टर शमशेद बोले और दरवाजा खोलकर बाहर आ गए। इनके बाद महमूद, फारूक और फरजाना भी बाहर आ गए। तुम लोग क्या करना चाहते हो? तुम्हारा अचार डालेंगे, टैक्सी ड्राइवर ने हंसकर कहा। आदमियों का अचार, लाहौल कुवता, फारूक ने बड़ा समूह बनाकर कहा। कहीं तुम्हारे बाप दादा आदम हो तो नहीं थे? फरजाना बोल उठी। बाप दादा तो नहीं, पर दादा तो जरूर आदमखोर होंगे, वरना ये हमारा अचार डालने की बात ना करते, महमूद ने कहा। बको मत, मुंह दूसरी तरफ कर लो और अपने बाजू कमर की तरफ ले आओ। हम सिर्फ तुम्हें रेशम की डोरी से बांधेंगे और फिर उस्ताद को इत्तला दे देंगे। चलो भाई, मुंह उनकी तरफ से फेर लो और खुद को बांध लो। आखिर इनकी ख्वाहिश पूरी करना भी तो हमारा इखलाकी फर्ज है। जी अच्छा, अगर आप कहते हैं तो बांध लेते हैं। वैसे तो ये एड़ी चोटी का जोर भी लगा लेते, तब भी नहीं बांध सकते थे, महमूद ने कहा। अचानक फायर की आवाज सुनाई दी और फरजाना धड़म से सड़क पर गिर पड़ी। साथ ही उसका मुंह से भयानक चीख निकली। तीनों हमलावर बौखला गए, क्योंकि में से किसी ने फायर नहीं किया था। उन्होंने घबराकर इधर उधर देखा और इसी वक्त इंस्पेक्टर जमशेद ने इन दो पर छलांग लगा दी जिनके हाथों में पिस्तौल थे। तीसरे पर महमूद और फारूक उछले थे। रिमझिम होटल में फरजाना जो धर्म से गिरी थी तेजी से उठी और इनकी पिस्तौल पर कब्जा कर लिया, जो इंस्पेक्टर जमशेद के छलांग लगाने की वजह से इनके हाथों से निकल गए। और अब इस सूरत हाल ये थी कि इंस्पेक्टर जमशेद दोनों बदमाशों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे थे। इनके हाथ और पैर बिजली की सी तेजी से चल रहे थे। दूसरी तरफ महमूद और फारूक टैक्सी ड्राइवर को तगनी का नाश नचा रखा था। वो इन पर झुला झुला कर हमला कर रहा था और वो इधर और उधर से उछल उछल कर दार बचा रहे थे। बुरी बात है महमूद, फारूक, तुम इस गरीब को तगनी का नाच क्यों नचा रहे हो? फरजाना ने मुस्कुराकर कहा।
اور کیا شوگنی کا ناچ نہ چاہیں؟ فاروق بولا، اس نے تو ہمیں کار کی سیر کروائی ہے، اب ہم اسے جیل کی سیر کروائیں۔ واہ، اسے کہتے ہیں عدلے کا بدلہ، فرزانہ چیخی۔ اسی وقت ان دو میں سے ایک بے دم ہو کر گرا اور انسپکٹر جمشید سے بھرے ہوئے تھے، انہوں نے ایک مکہ اس کی ناک پر دے مارا تھا، وہ ایک چیخ مار کر جو گرا تو اس کا سر درخت سے ٹکرایا اور پھر وہ اٹھنے کے قابل نہ رہا، دوسرے میں ابھی دم خم باقی تھا، اس نے جھلا کر اپنے سر کی ٹکر انسپکٹر جمشید کے چہرے پر مارنا چاہی لیکن سیدھا سڑک پر آ رہا، اس کے ساتھ ہی انہوں نے اس کی کمر پر چھلانگ لگا دی اور اس کے منہ سے چیخ نکل گئی، پھر اس کی کنپٹی پر جوتے کی نوک جو ٹکرائی تو اس کے ہوش جاتے رہے اور وہ بے سرد ہو گیا۔ انہوں نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے محمود اور فاروق کی طرف دیکھا، یہ کیا کر رہے ہو؟ چوہے بلی کا کھیل کھیل رہے ہیں، بری بات ہے، اسے زیادہ تنگ نہ کرو۔ جی اچھا، محمود نے کہا اور اچھل کر اپنے سر کی ایک ٹکر اس کے منہ پر ماری، وہ لڑکھڑا گیا۔ دوسری طرف سے فاروق نے اس کی دونوں ٹانگیں پکڑ کر گھسیٹ لی، وہ منہ کے بل سڑک پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ ارے بس، تم تینوں ہی بے ہوش ہو گئے، اب ہم باتیں کس سے کریں گے؟ فاروق نے شوخ انداز میں کہا۔ ان کے استاد سے۔ انسپکٹر جمشید بولے، ہاں یہ ٹھیک ہے، اب ہم کیا کریں؟ ریشم کی جس ڈوری سے یہ ہمیں باندھنے کا پروگرام بنا رہے تھے، اب اسی ڈوری سے ہم انہیں باندھتے ہیں۔ ہم انہیں ٹیکسی میں ٹھوس ٹھاس کے لے جائیں گے، لیکن کہاں لے جائیں گے؟ کیا ان کے استاد کے پاس؟ نہیں، پولیس کے حوالے کریں گے، البتہ ان کے استاد کو ان کے بارے میں بتانا ضروری ہے تاکہ وہ پریشان نہ ہو۔ ویسے اس وقت فرزانہ نے بھی کمال کر دکھایا، اپنے منہ سے ایسی آواز نکالنا بالکل فائر کی آواز معلوم ہو بہت مشکل ہے، لیکن اس نے اس قدر اچھی آواز نکالی کہ انہوں نے یہی خیال کیا فرزانہ کو گولی لگی ہے۔ فرزانہ، اسی وقت جو کام تم نے دکھایا ہے میں اس کے بدلے میں تمہیں بطور انعام 100 روپے دوں گا۔ وہ مسکرائے، شکریہ ابا جان، میں انعام کی خواہش مند نہیں، اور پھر اس کام میں محمود اور فاروق بھی تو برابر کے شریک ہیں۔ ہاں، انہوں نے بھی ٹیکسی ڈرائیور کو ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ وہ بولے، جی نہیں، میرا اشارہ اس وقت اس طرف نہیں، دراصل گولی کی آواز میں نے انہی کے اشارے پر نکالی تھی، یہ خیال مجھے فاروق نے دیا تھا، اور محمود نے مسکرا تائید کی تھی کہ ہاں اسی وقت انہیں چوکا رگڑ دے گی۔ یہ دونوں گولی کی آواز اتنی اچھی نہیں نکال سکتے، اس لیے انہوں نے مجھے ایسا کرنے کا اشارہ کیا۔ فضا نے پوری تفصیل سے بتایا۔ بہت خوب، یہ بات تھی، خیر 100 روپے تم تینوں کو دوں گا، انہوں نے خوش ہو کر کہا۔ ہاں، اب میں انعام لے سکتی ہوں، شکریہ فرزانہ، تم بہت پاک دل اور صاف پسند ہو۔ محمود نے اس کی تعریف کی۔ میرا بھی کچھ ایسا ہی خیال ہے، فاروق نے ایسے لہجے میں کہا کہ انہیں ہنسی آ گئی۔ اچھا، باتیں بہت ہو گئی، اب ان تینوں کو باندھنے کی تیاری بھی شروع کرو۔ 15 منٹ بعد وہ تینوں کو باندھنے کے بعد قریبی تھانے کا رخ کر رہے تھے۔ ہوٹل رمزن میں داخل ہو کر انہوں نے ایک نظر ہاں پر ڈالی اور پھر کاؤنٹر کی طرف بڑھ گئے۔ کاؤنٹر انسپکٹر جمشید پر نظر پڑتے ہی چونک اٹھا۔ آپ فرمائیے جناب، میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ استاد زمان اوپر والے کمرے میں موجود ہیں یا نہیں؟ جی استاد زمان، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ وہ تو جیل میں ہے، اسے تو عمر قید کی سزا ہو چکی ہے، اس نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ بکو مت، میں جانتا ہوں وہ تیسری منزل کے کمرہ نمبر 10 میں رہتا ہے، یہ کمرہ ہمیشہ کے لیے اس کے نام کر دیا گیا ہے، چاہے وہ اس میں رہے یا نہ رہے، جب تک وہ جیل میں رہا اس وقت تک بھی کمرہ نمبر 10 کسی کو نہیں دیا گیا۔ اب جب وہ جیل سے باہر آ چکا ہے تو وہ ضرور یہیں موجود ہے۔ جیل سے باہر آ چکا ہے، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے ہکلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ سنو، میں جانتا ہوں تم اور تمہارا مینیجر اس سے بہت ڈرتے ہیں، اور اس نے تم سے کمرہ نمبر 10 جگہ ٹیکس کے طور پر لے رکھا ہے، لیکن اگر تم یہ چاہتے ہو کہ یہ مصیبت ہمیشہ کے لیے تمہارے سر سے اتر جائے تو مجھے سچ سچ بتا دو کہ وہ اوپر موجود ہے یا نہیں۔ میں سچ کہتا ہوں جناب، مجھے اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں کہ وہ جیل میں ہے۔ اب اگر وہ جیل سے فرار ہو چکا ہے اور یہاں آ کر رہنے لگا ہے تو یہ بات میرے علم میں نہیں ہے، مینیجر صاحب کو معلوم ہوگی، اس نے بتایا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر تم کاؤنٹر پہ بیٹھتے ہو، وہ آخر تمہارے سامنے سے آتا جاتا ہوگا، انسپکٹر جمشید نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ ہو سکتا ہے جناب، اس نے اپنے حلیے میں تبدیلی کر لی ہو، اس نے خیال ظاہر کیا۔
आए हाँ, तुम ठीक कहते हो, ये बात भी वाकई हो सकती है। अच्छा यूं करो, मुझे इस कमरे की चाबी दे दो, मैं खुद ही जाकर देख लेता हूँ। और खबरदार इसके बारे में किसी से कोई बात ना करना। अगर तुमने अपने मैनेजर या किसी और को ये खबर दी कि मैं चाबी लेकर ऊपर गया हूँ तो तुम्हारी खैर नहीं। जी आप बेफिक्र रहे। ये कहते हुए इसने थर थर कांपते हुए हाथों में चाबी इनकी तरफ बढ़ा दी। चारों सीढ़ियां चढ़ने लगे। होटल में अभी तक लिफ्ट नहीं लगी थी। तीसरे मंजिल के कमरे नंबर 10 का दरवाजा बंद था। इंस्पेक्टर जमशेद ने चाबी से ताला खोला और अंदर दाखिल हो गए। ये एक बड़ा कमरा था। इसमें एक पलंग बिछा था और 8-10 कुर्सियां एक मेज के गिर्द रखी थी। मेज पर खाली ग्लास और एक बोतल भी मौजूद थी। अलमारी में कपड़े टंगे हुए थे। पिछले खाने में एक सूट केस भी मौजूद था। तो मेरा ख्याल ठीक ही था, वो इस वक्त यहीं ठहरा हुआ है। तो क्या काउंटर वाले ने झूठ बोला है? महमूद ने पूछा। नहीं, हो सकता है इसे मालूम ही ना हो। ये भी ऐन मुमकिन है कि इसने मेकअप कर रखा हो। अब हम क्या करेंगे? फारूक ने कहा। अब हम इसका इंतजार करेंगे, फिक्र ना करो, वो बहुत जल्द आने वाला है। ये कहकर इंस्पेक्टर जमशेद एक कुर्सी पर बैठ गए। महमूद, फारूक और फरजाना भी इनके पास दूसरी कुर्सियों पर बैठ गए। इनकी नजरें दरवाजे पर लग गई थी। अचानक उन्होंने कदमों की आवाज कमरे की तरफ आते सुनी। वो सीधे होकर बैठ गए। इंस्पेक्टर जमशेद का हाथ जेब में लिंक गया जिसमें पिस्तौल मौजूद था। उन्होंने पिस्तौल के दस्ते मजबूती से थाम लिए। झड़प हो गई। दूसरे ही लम्हे एक आदमी दरवाजे पर नमूदार हुआ। वो दरवाजा खुला देखकर हैरत जगह रह गया। फिर जो ही उसकी नजर अंदर बैठे इंस्पेक्टर जमशेद पर पड़ी, इसकी हैरत में बला का इजाफा हो गया। वो जहां खड़ा था खड़ा ही रह गया, यूं जैसे अब कभी कदम ना उठा सकेगा। इसका चेहरा बिलाशुबा बहुत लंबा था। पेशानी पे जख्म का निशान भी था। जेल से भागने वाले ज्यादा देर तक बाहर नहीं रह सकते। आखिर इन्हें वापस जेल जाना ही पड़ता है। वैसे क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हें जेल से फरार होने में किसने मदद की थी? इंस्पेक्टर जमशेद मुस्कुराते हुए कहते चले गए। उस्ताद जमान की जुबान से कोई लफ्ज ना निकल सका। शायद इसे ये उम्मीद ही नहीं थी कि इंस्पेक्टर जमशेद इसके कमरे तक पहुंच जाएंगे। अरे भाई, इस कदर हैरान और परेशान होने की क्या बात है? अंदर आ जाओ। उस्ताद जमान इनके अल्फाज पर चौंका जैसे होश में आ गया हो। फिर संजीदा अंदाज में कमरे के अंदर आ गया और एक कुर्सी पर बैठ गया। इसने कहा, मैं नहीं जानता तुम यहाँ तक किस तरह पहुंचे हो, मगर मुझे ये उम्मीद नहीं थी। खैर, अब आ ही गए हो तो यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकते। अभी अभी तुम्हारे 3 गुंडों ने भी यही अल्फाज कहे थे, लेकिन अब वो हवालात की हवा खा रहे हैं। दरअसल तुम्हारे जैसों के लिए जेलों और हवालातों की हवाएं ही मुफीद हैं। जहां तुमने बाहर की फिजा में सांस लिए और बनाने लगे बढ़ बढ़ कर बातें। भला मैं यहाँ से जिंदा वापस क्यों नहीं जाऊंगा, जबकि काउंटर वाला जानता है कि मैं यहाँ मौजूद हूँ और इससे मैं चाबी लेकर आया हूँ। लेकिन हैरत यह है कि वो ना तुम्हें आते देखता है ना जाते। वो बेचारा देख भी कैसे सकता है? उस्ताद मुस्कुरा उठा। ओ समझा, तो तुम होटल के पिछले दरवाजे से आते जाते हो। मैनेजर ने तुम्हें जरूर अकबी दरवाजे की चाबी दे रखी होगी। ठीक समझे, काफी अक्लमंद हो, इसने कहा। अब सुनो, मैं तुमसे चंद सवाल करना चाहता हूँ। अगर तुमने इनका बिल्कुल ठीक जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें इज्जत और एहतराम के साथ पुलिस के हवाले कर दूंगा, और अगर तुमने मेरे सवालात के जवाब ना दिए तो फिर तुम्हें जलील होकर पुलिस तक जाना होगा। दरअसल मेरी आज तक तुमसे टक्कर नहीं हो। तुम मुझे शक्ल से पहचानते हो, हाथों पैरों की ताकत से नहीं जानते। मैं वो हूँ जिससे बड़े बड़े काम उठते हैं। मैं आदमी के सर पर सिर्फ एक मुक्का मारकर उसका भेजा पाश पाश करने में माहिर हूँ, और मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकता। बताओ जमान कहाँ है? सुनो, पहले मेरे सवाल सुन लो। हो सकता है कि इन सवालों के जवाब देने में तुम्हारा कोई हर्ज ना हो। मेरा एक सवाल तो ये है कि तुम जेल से किस तरह फरार हुए, किसने तुम्हारी मदद की? दूसरा सवाल ये है कि किसके लिए काम कर रहे हो, और जिसके लिए काम कर रहे हो वो क्या करना चाहता है? क्या वो खानगढ़ में मौजूद है और वहाँ कोई खतरनाक खेल खेल रहा है? बस तुम मेरे इन्हीं सवालों के जवाब दे दो। मैं यहाँ से ही पुलिस को फोन करूंगा और
تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ اسی طرح تمہاری سزا میں معمولی سا اضافہ ہوگا، لیکن اگر تم نے ہٹ دھرمی دکھائی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ سنو انسپیکٹر، میں نے سنا ہے تم بہت بہادر ہو۔ میں تو ایسا نہیں سمجھتا۔ نہیں، میں نے یہی سنا ہے۔ میں تم سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے تمہاری بہت تعریف سنی ہے، لوگ میرے مکے کی بھی بہت تعریف کرتے ہیں۔ کیوں نہ آج دونوں ہاتھ ہو جائیں؟ اگر تم نے مجھے گرا لیا تو میں تمہارے ہر سوال کا جواب بڑی تفصیل سے دوں گا، ورنہ نہیں۔ میرے پاس ان فضول باتوں کے لیے وقت نہیں۔ لڑائی بھڑائی سے کوئی فائدہ نہیں۔ تم قانون سے بھاگے ہوئے ہو، میں تمہاری بات کیوں مانوں؟ میں سمجھ گیا، تم بہادر نہیں ہو، نام کے بہادر ہو۔ تمہارے بارے میں جو کچھ مشہور ہے جھوٹ ہے۔ چلو یہی صحیح، میرے سوالات کے جواب دے رہے ہو یا نہیں؟ انسپیکٹر جمشید مسکرائے۔ نہیں، اس نے سختی سے کہا۔ مجھے سختی پر مجبور نہ کرو۔ یہی تو میں چاہتا ہوں، تم سختی کرنے پر مجبور ہو جاؤ اور مجھے بھی اپنے ہاتھ پیر ہلانے کا موقع مل جائے گا۔ اس نے ہنس کر کہا۔ اچھا، تم یوں نہیں مانو گے؟ تم مکے کی بات کر رہے ہو، اگر تم میرے جسم کو ہاتھ بھی لگا سکے تو میں تم سے کوئی سوال نہیں پوچھوں گا۔ آخر انسپیکٹر جمشید بھی تنگ آ گئے۔ بہت خوب، یہ ہوئی نا بات، اس نے خوش ہو کر کہا اور اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ انسپیکٹر جمشید بھی اٹھے اور اس کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ دونوں ایک دوسرے پر حملہ کرنے پر تڑ گئے۔ اچانک استاد زمان نے انسپیکٹر جمشید پر چھلانگ لگا دی۔ انسپیکٹر جمشید بجلی کی سی پھرتی سے ایک طرف ہٹ گئے اور استاد زمان آگے نکلا چلا گیا، لیکن اس نے خود کو دیوار سے نہیں ٹکرانے دیا۔ بر وقت سنبھل گیا، سنبھلا، پلٹا اور پھر حملہ آور ہوا۔ اس مرتبہ اس نے ان کے سر پر مکہ مارنا چاہا تھا۔ محمود فاروق اور فرزانہ خاموش تماشائی بنے کھڑے تھے۔ وہ کر بھی کیا سکتے تھے؟ ایک اور ایک کا مقابلہ ہو رہا تھا، ایسے میں وہ دخل نہیں دے سکتے تھے۔ یہ انسپیکٹر جمشید کے اصول کے خلاف تھا۔ ان کی ہدایت تھی کہ جب ایک اور ایک کا مقابلہ ہو رہا ہو تو دخل ہرگز نہ دو، فتح یا شکست تک انتظار کرو۔ وہاں کوئی دوسرا درمیان میں ٹانگ اڑانے کی کوشش کرے تو تم اس کی ٹانگ ضرور کھینچ لو۔ استاد زمان نے اس کے سر کا نشانہ لیا تھا، لیکن ہوا یہ کہ انسپیکٹر جمشید جھکے ہوئے چکر کھا گئے اور اس کا مکہ گھوم کر رہ گیا۔ وہ جھلا اٹھا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، خوفناک انداز میں ایک چھلانگ ان پر لگائی اور یہ چھلانگ اسے دیوار سے ٹکرانے سے خود کو نہ بچا سکا۔ اس کے منہ سے ایک بھیانک چیخ نکلی اور وہ بے دم ہو کر رہ گیا۔ اب تم میرے سوالوں کے جواب دو، کیونکہ تم شرط ہار گئے ہو۔ استاد زمان کے منہ سے کوئی لفظ نہ نکل سکا۔ وہ انسپیکٹر جمشید کو کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا۔ اچانک اس نے کہا، پانی، میرا دم نکلا جا رہا ہے، میری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ وہ چونکے۔ انسپیکٹر جمشید تیزی سے غسل خانے میں گھس گئے۔ محمود فاروق اور فرزانہ کی نظریں بھی ان کے طاقوں میں غسل خانے کی طرف گئیں اور جب انہوں نے اپنے چہرے استاد زمان کی طرف موڑے تو وہ وہاں نہیں تھا۔ وہ موقع پا کر کمرے سے نکل جانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ انسپیکٹر جمشید غسل خانے سے باہر آئے اور ایک پل کے لیے کھڑے کے کھڑے رہ گئے، پھر جیسے انہیں ہوش آیا پانی کا گلاس میز پر پٹکتے ہوئے وہ چلے گئے۔ ابھی وہ زیادہ دور نہیں گیا ہوگا، یہ کہتے ہوئے وہ دوڑ کر کمرے سے نکل آئے، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ ہوٹل کا عقبی دروازہ کس طرف ہے۔ انہوں نے محمود فاروق اور فرزانہ سے چلا کر کہا، تم تینوں دوسرے دروازے کی طرف سے جاؤ، میں عقبی طرف سے جاتا ہوں۔ بھاگتا دیکھ کر ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے لوگ حیران رہ گئے، لیکن وہاں کی پرواہ نہیں تھی۔ انسپیکٹر جمشید کی نظر ایک بیرے پر پڑی تو وہ اس طرف جھپٹے۔ عقبی دروازہ کس طرف ہے؟ جی اس طرف، لیکن وہ تو بند ہوتا ہے۔ انسپیکٹر جمشید نے اس کی بات کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ صرف ایک منٹ میں وہ وہاں پہنچ گئے۔ عقبی دروازے چوکھٹ کھلا تھا، وہ اس میں سے ہوتے ہوئے باہر نکلے، لیکن ٹھٹک کر رہ گئے۔ سڑک وہ دور تک سنسان تھی۔ وہ چکر کاٹ کر صدر دروازے کی طرف آئے تو محمود فاروق اور فرزانہ حیران پریشان کھڑے تھے۔ وہ نکل گیا؟ انسپیکٹر جمشید بولے۔ جی ہاں، جب ہم باہر آئے تو وہ دور دور تک کوئی ٹیکسی جاتی ہوئی نظر نہیں آئی تھی، نہ جانے وہ کس طرح غائب ہوا ہے۔ محمود نے کہا،
اور پچھلی سڑک بھی سنسان تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہوٹل سے باہر نہیں نکلا۔ انہوں نے چونک کر کہا، جی کیا مطلب؟ تینوں حیران رہ گئے۔ ہاں وہ ابھی ہوٹل میں ہی ہے، اتنی جلدی وہ بھاگ کر غائب نہیں ہو سکتا، آؤ میرے ساتھ۔ ایک بار پھر وہ کاؤنٹر والے کے سامنے کھڑے تھے۔ تم نے اوپر سے کسی کو بھاگ کر نیچے تو نہیں آتے دیکھا؟ جی نہیں۔ تو مینیجر کا کمرہ کون سا ہے؟ ناک کے سین میں چلے جائیے، سب سے آخر میں جو کمرہ آئے گا اس پر مینیجر کے نام کی تختی لگی ہوگی۔ کیا تم یقین سے کہہ سکتے ہو کہ کوئی آدمی تیزی سے سیڑھیاں اترتا نیچے نہیں آیا؟ یہ ابھی 2 منٹ پہلے کی ہی بات ہے۔ سچ بات تو یہ ہے جناب، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میں گاہکوں کی طرف متوجہ تھا، اس نے بتایا۔ ہاں اچھا خیر، انہوں نے کہا اور مینیجر کے کمرے کی طرف چل پڑے۔ دروازے کے سامنے پہنچ کر انہوں نے انگلی سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کون ہے؟ میں آرام کر رہا ہوں۔ آرام کا وقت ختم ہوا۔ مجرموں کو پناہ دینے والے بھی مجرم ہوتے ہیں اور انہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے، انسپکٹر جمشید نے تیزی میں کہا۔ کیا مطلب؟ اندر سے تیزی سے آواز آئی، پھر کسی نے دروازے کی طرف آنے کی چاپ ہوئی اور دروازہ کھل گیا۔ ارے باپ رے، یہ آپ ہیں؟ مینیجر نے بوکھلا کر کہا۔ تو تم اس ہوٹل کے مینیجر ہو شباب خان، میں نے تمہیں پہچان لیا ہے۔ تم نے آج سے 10 سال پہلے ایک نیک میں ڈاکہ ڈالا تھا اور پھر غائب ہو گئے تھے، اب تم بچ نہیں سکتے۔ لیکن پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے استاد زمان کو کہاں چھپایا ہے؟ ارے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے حیران ہو کر کہا۔ استاد زمان تو جیل میں ہے، تم یہی کہنا چاہتے ہو نا؟ لیکن ادھر ادھر کے ہانکنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ابھی اسی منزل کے کمرے نمبر 10 میں اس سے باتیں کر رہا تھا اور یقین جانو میں نے خواب نہیں دیکھا تھا، میں جانتا ہوں وہ اس وقت بھی تمہارے کمرے میں موجود ہے۔ اندر آ کر دیکھ لیجئے، اس نے دروازہ چھوڑتے ہوئے کہا۔ وہ اندر داخل ہوئے اور پھر بری طرح اچھل پڑے۔ شہباب خان نے بلا کی پھرتی سے دروازہ باہر سے بند کر دیا تھا، دوسرے ہی لمحے انہوں نے دروازے میں تالا لگنے کی آواز سنی۔ وہ تیزی سے پلٹے لیکن دشمن کامیاب ہو چکا تھا۔ پروفیسر داؤد اور خان رحمان آ گئے۔ ایک لمحے کے لیے وہ ساتھ کھڑے رہے، انہیں چوٹ پر چوٹ ہو رہی تھی۔ مجرم کا ساتھی انہیں جل دینے میں کامیاب ہو گیا تھا اور اب وہ کمرے میں بند تھے۔ وہ ہوٹل کے مینیجر سے استاد زمان کے بارے میں معلوم کرنے آئے تھے، لیکن ہوٹل کے مالک کو دیکھ کر انسپکٹر جمشید حیران رہ گئے، کیونکہ وہ جیل سے بھاگا ہوا تھا اور اس کا نام تھا شہباب خان۔ اب شہباب خان چونکہ پہچانا جا چکا تھا، اس لیے اس کو گرفتار کیا جانا ضروری تھا۔ وہ گرفتاری سے بچنے کے لیے انہیں کمرے میں بند کر کے بھاگ نکلا تھا اور وہ کمرے کے درمیان میں اسی طرح کھڑے تھے جیسے کوئی بھرے بازار میں ان کے منہ پر چپت لگا کر چلتا بنا ہو۔ آخر انسپکٹر جمشید دروازے پر جھپٹے اور دروازہ دھڑ دھڑانے لگا۔ ان کے ہاتھ دروازے پر رکے بغیر چلتے گئے اور آخر دروازہ کھل گیا۔ وہاں 2-3 آدمی کھڑے تھے، انہیں حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ان میں کاؤنٹر والا بھی تھا، اس کا تو مارے حیرت کا برا حال تھا۔ یہ سب کیا ہے جناب؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے پوچھا۔ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آتا۔ تمہارا مینیجر کہاں ہے؟ انسپکٹر جمشید بولے۔ آپ انہی سے ملنے ادھر آئے تھے، پھر کیا وہ آپ کو کمرے میں نہیں ملے؟ کاؤنٹر والے نے حیرت زدہ لہجے میں پوچھا۔ ملے تو تھے لیکن پھر ہمیں کمرے میں چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلے گئے۔ انسپکٹر جمشید مسکرائے۔ کیا مطلب؟ وہ چونکا۔ ہاں وہ ہمیں کمرے میں بند کر کے چلے گئے، اب آپ بتائیں وہ کہاں ہیں؟ انہوں نے مسکرا کر پوچھا۔ کمال ہے، آخر انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ اور میں نے تو انہیں ہوٹل سے باہر نکلتے بھی نہیں دیکھا، پچھلے دروازے سے نکل گئے ہوں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ خیر کوئی بات نہیں، اگر آپ کچھ نہیں کہہ سکتے تو ہم کہلواتے بھی نہیں۔ اتنا ضرور بتا دیں کہ ہوٹل کے مالک کا نام کیا ہے اور وہ کہاں مل سکیں گے۔ ان کا نام تنویر شاہد ہے اور اس وقت وہ 3ری منزل کے کمرہ نمبر 40 میں ملیں گے۔ بہت بہت شکریہ، انہوں نے کہا۔ کیا آپ ان سے ملنا چاہتے ہیں؟ ہاں، انہوں نے کہا۔ میں انہیں اطلاع دے دیتا ہوں، مجھے ان کا حکم یہی ہے۔ ٹھیک ہے، دیتے رہو اطلاع، ہم چلتے ہیں۔ ایک بار پھر وہ سیڑھیاں چڑھ رہے تھے۔ یہ چکر میری سمجھ میں نہیں آیا، آخر یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ قیدی اس قدر آسانی سے کس طرح فرار ہو رہے ہیں؟ محمود نے کہا۔ اس پر تو بعد میں غور کریں گے، پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ استاد زمان یکا یک کہاں غائب ہو گیا اور شہباب خان کہاں چلا گیا۔
ये होटल है या मुजरिमों का अखाड़ा? फरजाना बोली, वाह अच्छा नाम है और किसी जासूसी नॉवेल के बहुत काम आ सकता है। फारूक ने खुश होकर कहा, कौन सा नाम? महमूद ने चौंक कर पूछा। यही मुजरिमों का अखाड़ा। ओह, तो क्या तुम इन दिनों जासूसी नॉवेल लिखने का इरादा कर रहे हो? फरजाना ने पूछा, लहजे में हैरत थी। हाँ, क्या हर्ज है, यूं भी आजकल हर अस्सू पंजू जासूसी नॉवेल लिखने बैठ जाता है। गोया तुम भी इनमें शामिल होना चाहते हो? फरजाना ने मजाक उड़ाया। नहीं, इन्हें बताना चाहता हूँ कि जासूसी नॉवेल लिखना हर अस्सू पंजू का काम नहीं। वो मुस्कुराया, बल्कि किसी किसी का है। फरजाना ने हंसकर कहा, तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गई हो। चलो जाने दो, मैं नहीं लिखता नॉवेल। फारूक ने मासूमी सूरत बनाकर कहा और इंस्पेक्टर जमशेद को बेसाख्ता हंसी आ गई। हालात बहुत अजीबो गरीब हैं। महमूद ने जल्दी से कहा, क्यों ना इन पर एक नजर डाल ले? फरजाना बोल उठी, इन सीढ़ियों में तो डाल चुके हैं हम नजर। हाँ, घर जाकर जरूर ये काम कर सकेंगे। फारूक मुस्कुराया। हाँ, फारूक ठीक कहता है, सीढ़ियां चढ़ते हुए तो ये नॉवेल लिखने की बात ही कर सकता है। बस अब चुप रहो, हम तीसरी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। इंस्पेक्टर जमशेद ने इन्हें टोका। लेकिन अब्बा जान, यहाँ कहाँ लिखा है कि तीसरी मंजिल पर बोलना मना है? मैं सोच रहा हूँ अब हमें इस होटल से निकलकर फौरन घर पहुंचना चाहिए। आखिर हमें सफर की तैयारी भी तो करनी है। सुबह होते ही खान रहमान और अंकल प्रोफेसर आ जाएंगे। इंस्पेक्टर जमशेद ने सोचते हुए कहा, लेकिन मुसीबत यह है कि होटल तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। फारूक ने चिल्लाकर कहा, होटल ना हुआ कंबल हो गया। महमूद ने बोला, हाँ मुझे तो छोड़ने पर तैयार है, लेकिन वो हमें छोड़ने पर तैयार नहीं। अब देखते हैं होटल के मालिक से मिलकर क्या पता चलता है। आखिर वो कमरा नंबर 40 के सामने पहुंच गए। इसके दरवाजे पर तनवीर शाहिद के नाम की तख्ती लगी हुई थी। कोने में घंटी का बटन भी था। इंस्पेक्टर जमशेद ने घंटी बजाई। चंद सेकंड बाद ही दरवाजा खुल गया और उन्होंने देखा उधेड़ उम्र का एक आदमी इनके सामने खड़ा था। इसके चेहरे पर लंबी सी दाढ़ी थी जिसके आधे बाल सफेद थे। इसकी आंखों पर बड़े बड़े शीशों वाली ऐनक थी। चेहरे पर नरमी और शराफत के आसार थे। काउंटर मैन ने बताया कि आप इंस्पेक्टर जमशेद हैं, आपको देखने में बहुत शौक था। मेरी खुशकिस्मती है कि आप खुद ही तशरीफ ले आए। इसने हाथ मिलाते हुए कहा, और ये तीनों गालिबन आपके बच्चे महमूद, फारूक और फरजाना हैं। जी हाँ, इंस्पेक्टर जमशेद बोले। इनसे मिलकर और भी खुशी हुई। इनके कारनामे तो अक्सर अखबारात में शाया होते रहते हैं। खैर फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? क्या आपको अभी थोड़ी देर पहले का वाकया मालूम नहीं है? इंस्पेक्टर जमशेद ने पूछा। कैसा वाकया? मैं नहीं समझा। इसके लहजे में हैरत थी। इंस्पेक्टर जमशेद ने इसे सारी बात बताई। इसने हैरान होकर कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? शाहबाब खान की जिर्रत? और क्या कहा आपने? और वो भी एक कैदी है, जेल से भागा हुआ है? ये कहते वक्त तनवीर शाहिद के चेहरे पर हैरत का एक ऐसा आलम नजर आया, क्या किसी को इस कदर हैरान होते देखा हो? जी हाँ, शायद आपको ये बात मालूम नहीं थी। नहीं जनाब, बिल्कुल नहीं। यकीन जानिए, अगर मालूम होती तो कभी मुलाजिम न रखता। तनवीर शाहिद ने कहा। शाहबाब कब से आपके पास मुलाजिम है? 6 माह पहले मेरा इंचार्ज बीमार हो गया था। इसने तवील अरसे के लिए छुट्टी ले ली। इसका फिर अचानक हार्ट फेल हो गया। क्या हार्ट फेल हो गया? इंस्पेक्टर जमशेद के मुंह से निकला। वो हैरान रह गए थे। अभी थोड़ी देर पहले ही इनके घर में एक आदमी हार्ट फेल से मर गया था और मरने वाला का बयान ये था कि इसे जहर दिया गया है। इसी तरह खानगढ़ के पहाड़ों में मरने वाला फौजी भी हार्ट फेल से मरा था। जी हाँ, मैंने मैनेजर की जगह के लिए अखबार में इश्तिहार दिया था। जितने लोग भी आए थे, इनमें से मुझे शाहबाब खान ही मुनासिब आदमी मालूम हुआ था। इसके पास अच्छी कारकर्दगी की सर्टिफिकेट भी थे और बतौर जमानत जमा करवाने के लिए रुपया भी था। इसलिए मैंने इसे मुलाजिम रख लिया। अब मुझे क्या मालूम था कि वो जेल से भागा हुआ है? अगर मुझे मालूम होता तो मैं इसे होटल में घुसने भी ना देता। इसके लहजे में बला की हैरत थी और गम गहरा असर था। वो महसूस किए बगैर ना रह सके। खैर कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ कि इस सारे होटल में तलाश कर लिया जाए, इसे भी और साथ जवान को भी। और हाँ,
کیا استاد زمان کو کمرہ آپ کی مرضی سے دیا گیا تھا؟ دلی سمجھ لیں، میں اس سے بہت ڈرتا ہوں، لیکن جب تک اس نے کمرہ لیا ہے ہمیں کچھ نہیں کہا، اور میں نے بھی سوچ لیا کہ ایک کمرہ دے کر اگر اس کے شر سے نجات مل جائے تو یہ مہنگا سودا نہیں۔ ہاں، میرا خیال ہے کہ اب وہ کمرہ مسافروں کو دینا شروع کر دیں۔ اب شہباب خان اور استاد زمان یہاں واپس نہیں آئیں گے۔ میں ان سے مل چکا ہوں اور وہ گرفتاری کے ڈر سے اب مجھ سے بھاگتے پھریں گے، انہوں نے بتایا۔ بہت خوب، یہ تو بہت ہی اچھا ہوا، ہوٹل کے مالک تنویر شاہد نے خوش ہو کر کہا۔ انسپکٹر جمشید نے پولیس کو فوراً فون کیا، انہوں نے آ کر سارے ہوٹل کی تلاشی لی، مگر شہباب خان اور استاد زمان کا کہیں کوئی پتہ نہ چلا۔ آخر وہ مایوس ہو گئے اور ہوٹل سے باہر نکل آئے۔ تنویر شاہد انہیں دروازے تک رخصت کرنے آیا۔ مجھے بہت افسوس ہے جناب کہ وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، اس نے کہا۔ کوئی بات نہیں، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں، لیکن یہ سب میری وجہ سے ہوا۔ نہ میں شہباب خان کو ملازم رکھتا، نہ ایسا ہوتا۔ اس کا لہجہ مایوس تھا۔ اوہ، فکر نہ کریں، آپ کو کیا معلوم تھا کہ شہباب خان کون ہے؟ یہ کہتے ہوئے وہ اس سے رخصت ہوئے۔ چند قدم آگے آ کر انسپکٹر جمشید ایک پبلک ٹیلی فون بوتھ کے سامنے رک گئے۔ میں ذرا ایک فون کر لوں۔ بوتھ کے اندر گھس کر انہوں نے کسی کا نمبر ڈائل کرا۔ دوسری صبح بیگم جمشید لمبا چوڑا ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ آج خان رحمان اور پروفیسر داؤد ان کے ہاں ناشتہ کریں گے۔ ابھی وہ سب نہا دھو کر ناشتے کے میز پر پہنچے ہی تھے کہ دروازے کی گھنٹی بجی۔ یہ انکل خان رحمان ہوں گے، فرزانہ نے چہک کر کہا، اور میں کہتا ہوں یہ پروفیسر انکل ہیں، محمود نے کہا۔ میری بڑی مصیبت ہے، اب میں کیا کہوں؟ فاروق نے معصومی صورت بنا کر کہا۔ تم کچھ کہنے کے بجائے دروازہ کھول دو، پتہ چل جائے گا۔ انسپکٹر جمشید نے فیصلہ سنا دیا۔ جی ہاں، یہی مناسب رہے گا، اور اگر آنے والا ان دونوں میں سے کوئی بھی نہ ہوا تو پھر محمود بولا، جو کوئی بھی ہو اسے اندر لے آنا، ہم پھر دیکھ لیں گے، محمود نے کہا۔ بہت بہتر، فاروق کے منہ سے نکلا۔ فاروق نے دروازہ کھولا اور پھر حیرت زدہ رہ گیا۔ دروازے میں جو شخص کھڑا تھا اس کے بارے میں تو کسی نے بھول کر بھی نہ سوچا ہوگا، وہ تنویر شاہد تھا، ہوٹل رمزم کا مالک۔ خیر تو ہے، فاروق بولا۔ آپ کے ابا جان کہاں ہیں؟ اندر موجود ہیں، آئیے، تشریف لے آئیے، فاروق نے کہا، لیکن اس کی حیرت لمحہ بہ لمحہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ وہ اسے لے کر ناشتے کے میز پر پہنچ گیا۔ محمود، فرزانہ اور انسپکٹر جمشید کا بھی وہی حال ہوا جو اس کا ہوا تھا۔ تنویر صاحب، آپ؟ انسپکٹر جمشید کے منہ سے نکلا۔ جی ہاں جناب، میں بھی کتنا بد نصیب ہوں۔ آخر ہوا کیا ہے؟ آپ تو چلے آئے اور بعد میں شہباب خان کا فون آیا، اس نے دھمکی دی ہے کہ ہوٹل کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ مگر وہ کیوں؟ انسپکٹر جمشید نے حیران ہو کر پوچھا۔ اس کا خیال ہے کہ اس کے بارے میں استاد زمان کی ہوٹل میں موجودگی کے بارے میں آپ کو میں نے اطلاع دی تھی، جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ ہاں، آپ نے مجھے کوئی اطلاع نہیں دی۔ خیر، آپ فکر نہ کریں، میں ہوٹل کی نگرانی کے لیے چند کانسٹیبل مقرر کر دیتا ہوں، اور امید ہے کہ میں بہت جلد ان دونوں کو گرفتار کر لوں گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اس کے منہ سے نکلا، ساتھ ہی وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ ارے بیٹھیے، ناشتہ کر کے جائیے گا۔ جی نہیں، میں بیمار آدمی ہوں، صبح ناشتے میں ڈاکٹر کی دبائی ہوئی چیزیں ہی کھا سکتا ہوں، اور وہ چیزیں گھر میں تیار ہو چکی ہیں۔ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ انسپکٹر جمشید نے ہمدردی بھرے لہجے میں پوچھا۔ خون کی پیش کم سخت جانے کا نام ہی نہیں لیتی۔ یہ کہتے ہوئے وہ ان کے ہاتھ ملا کر دروازے کی طرف چل پڑا۔ محمود اسے دروازے تک چھوڑ آنے کے لیے اس کے پیچھے چل پڑا۔ اسی وقت دروازے کی گھنٹی بجی، لیکن چونک کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اس لیے ساتھ ہی خان رحمان اندر داخل ہوئے۔ ہائے، آج تو دروازہ کھلا ہے، شاید ہمارے استقبال میں پہلے ہی کھول دیا گیا، انہوں نے اندر آتے ہوئے چہک کر کہا۔ پھر ان کی نظر دروازے کی طرف آتے تنویر شاہد پر پڑی اور وہ خاموش ہو گئے، ورنہ نہ جانے کتنے جملے ان تک پہنچتے پہنچتے کہہ جاتے۔ وہ تنویر شاہد کو جاتے ہوئے دیکھتے رہے، اور جب وہ دروازے سے باہر نکل گیا تو وہ بولے، یہ رمزم ہوٹل کا مالک یہاں کیا کرنے آیا تھا؟ ان کی لہجے میں حیرت تھی۔ کیا تم اسے جانتے ہو؟ انسپکٹر جمشید نے حیران ہو کر بولا۔ ہاں، اچھی طرح، کسی زمانے میں یہ فوٹوگرافر تھا، اس کی فوٹوگرافی کی ایک چھوٹی سی دکان تھی، پھر اس نے ترقی کر لی اور اب بڑی دکان کھول لی۔
اور اس کے بعد فوٹوگرافی چھوڑ کر ہوٹل رمجھم کھول لیا۔ وہ انہیں تنویر شاہد کے بارے میں بتا رہے تھے کہ پروفیسر داؤد کی آواز سنائی دی کہ میرے خلاف کیا سازش ہو رہی ہے۔ ارے ہائے، یہ رحمان یہاں کیا کر رہا ہے؟ میرا تو خیال تھا کہ تم نے صرف مجھے ہی بلایا ہے۔ کھنڈر کا کمرہ۔ پروفیسر داؤد کو دیکھ کر وہ کھل اٹھے۔ السلام علیکم انکل۔ تینوں ایک ساتھ چہکے۔ وعلیکم السلام۔ اب بتاؤ آخر خان گڑھ جانے کا پروگرام کس لیے بنایا گیا ہے؟ آپ بیٹھ جائیے، سب کچھ تفصیل سے بتاتا ہوں، انسپکٹر جمشید بولے۔ اسی وقت ایک بار پھر گھنٹی کی آواز سنائی دی۔ دروازہ کھلا ہوا ہی تھا، اس لیے انسپکٹر جمشید وہیں سے بولے، آ جاؤ اکرام، دروازہ کھلا ہے، اور ہاں اسے بند کرتے آنا کیونکہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کیا یہاں کچھ خفیہ گفتگو ہونے والی ہے؟ خان رحمان چونکے۔ کچھ ایسا ہی معاملہ ہے۔ اکرام دروازہ بند کر کے ان کے ساتھ بیٹھ گیا تو ناشتہ شروع ہوا۔ انسپکٹر جمشید نے ناشتے کے دوران ہی انہیں ساری بات تفصیل سے سنا دی کہ کس طرح ان کے دفتر میں ایک میٹنگ ہوئی، آئی جی صاحب نے خان گڑھ میں ہونے والے واقعے کے بارے میں کیا بتایا، پھر وہ گھر آئے تو یہاں ایک اجنبی کی لاش ملی، وہ بتانے آیا تھا کہ ملک کو زبردست خطرہ ہے، اس لیے فوراً خان گڑھ پہنچو۔ تھوڑی دیر بعد ایک لڑکا ایک خط دینے آ گیا، اس نے مجھے دھمکی دی گئی تھی کہ خان گڑھ کا سفر خطرناک ثابت ہوگا۔ لڑکے سے خط دینے والے کا حلیہ پوچھا گیا تو اس نے ایک ایسے آدمی کا حلیہ بتایا جو جیل میں تھا۔ میں نے جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو فون کیا تو معلوم ہوا کہ وہ جیل سے فرار ہو چکا ہے۔ اس کا نام استاد زمان ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اس کا ٹھکانہ کہاں ہے، اس لیے میں رمجھم ہوٹل پہنچا۔ اس کے کمرے میں اس سے ملاقات ہوئی، جھڑپ بھی ہوئی، وہ بھاگ نکلا۔ اس کی تلاش کے سلسلے میں جب ہوٹل کے مینیجر سے ملا تو دیکھ کر حیران رہ گیا، وہ بھی جیل سے بھاگا ہوا ایک مجرم تھا۔ اس کا نام شہباب خان تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ میں نے اسے پہچان لیا ہے تو وہ بھی دھوکہ دے کر بھاگ نکلا۔ اس کے بعد میں ہوٹل کے مالک سے ملا، پولیس کی مدد سے پورے ہوٹل میں دونوں مجرموں کو تلاش کرتا رہا لیکن وہ نہ ملے، شاید باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ ہوٹل کے مالک نے تمہارے ساتھ بہت تعاون کیا، وہ ابھی یہاں آیا تھا اور اس نے بتایا تھا کہ استاد زمان نے اس سے دھمکی دی ہے کہ ہوٹل کو تباہ کر دیا جائے گا۔ اب میں نے اس کی حفاظت کے خیال سے وہاں چند کانسٹیبل مقرر کر دیے ہیں تاکہ بیچارے کا نقصان نہ ہو۔ خان رحمان نے ابھی بتایا ہے کہ وہ ہوٹل کے مالک کو پہچانتے ہیں اور ہوٹل چلانے سے پہلے وہ ایک فوٹوگرافر تھا۔ انسان ترقی کر کے نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، تو یہ تھے کل حالات۔ اب ہم خان گڑھ کی طرف روانہ ہونے والے ہیں تاکہ یہ معلوم کر سکیں وہاں کیا ہو رہا ہے، لیکن مجرموں کی ہوشیاری اور تنظیم کے انداز بتاتے ہیں کہ راستہ ہمارے لیے خطرناک ثابت ہونے والا ہے۔ یہ لوگ ہمیں خان گڑھ نہیں جانے دیں گے اور ہمیں وہاں پہنچنا ہے۔ ان حالات میں آپ لوگوں کو باخبر کر دینا اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ میرے ساتھ چلیں یا نہ چلیں، میں تو تنہا بھی چلا جاؤں۔ یہ کہہ کر انسپکٹر جمشید خاموش ہو گئے۔ تقریر بہت اچھی ہے لیکن اس کے آخری الفاظ بالکل فضول تھے۔ خان رحمان نے منہ بنا کر کہا، وہ مسکرائے بغیر نہ رہ سکے۔ بالکل ٹھیک کہا رحمان، تم نے آخری الفاظ فضول ہی نہیں بالکل بکواس بھی تھے۔ پروفیسر داؤد بولے، ارے میں نے ایسا کون سی بات کہہ دی؟ انسپکٹر جمشید مسکراتے ہوئے بولے، جب تم ہمیں اپنے ساتھ لے جانے کا ارادہ کر چکے ہو تو پھر ہمیں ڈرا کیوں رہے ہو؟ ہم ایسے دوست نہیں جو دوست کو خطرے میں دیکھ کر پیٹھ پیچھے کر لیں۔ خان رحمان بولے، اور کیا اگر تم خطرے کے منہ میں جا سکتے ہو تو ہم کیوں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتے؟ دراصل بات یہ ہے کہ جس وقت میں نے آپ دونوں کو ساتھ لے جانے کے بارے میں سوچا تھا اس وقت یہ حالات سامنے نہیں آئے تھے۔ کچھ بھی ہو ہم ساتھ چلیں گے۔ خان رحمان نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ واہ واہ، دل لگتی کہی۔ پروفیسر داؤد خوش ہو کر بولے، اکرام تم کیا کہتے ہو؟ میں آپ کے ساتھ جانا اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں راستے میں روکنے کی کوشش کی جائے گی تو پھر پولیس کی مدد کیوں نہیں لیتے؟ ہم پولیس کی حفاظت میں آسانی سے خان گڑھ پہنچ جائیں گے، اکرام نے کہا، اور اگلے دن ہوا رات میں یہ خبر ہوگی کہ انسپکٹر جمشید اپنی ٹیم کے ساتھ پولیس کی حفاظت میں خان گڑھ پہنچ گئے۔ میں یہ خبر چھپوانے کے لیے تیار نہیں، تو پھر ہم بھی تیار نہیں، خان رحمان بولے۔ ناشتے سے فارغ ہو کر انہوں نے اپنا سامان سمیٹا۔ محمود، فاروق اور فرزان
نے अपने अपने हथियार संभाल लिए, बेगम जमशेद को सलाम किया और वो घर से निकल आए। यहाँ खान रहमान की लंबी सी कार खड़ी थी, इसमें चलने का प्रोग्राम बनाया गया था। यूं प्रोफेसर दाऊद भी अपनी कार ले आए थे, लेकिन इंस्पेक्टर जमशेद ने 2 कार के बजाय 1 कार में सफर करना मुनासिब ख्याल किया था। उन्होंने चलते वक्त इनसे कहा, अगर हम खानगढ़ पहुंचने से पहले बिछड़ जाएं तो अलग अलग वहां पहुंचने की कोशिश करें, क्यों किसी दूसरे को तलाश ना करता फिरें। खानगढ़ में हमारे लिए होटल चमन जर्द में कमरे खाली कराए जा चुके हैं। इन्हें सिर्फ इतना बताना होगा कि दारुल हुकूमत से महकमा सरगानसानी की टीम के अफराद हैं, फिर वो खुद ही कमरों तक पहुंचा देंगे। वहां जाकर अलबत्ता दूसरों का इंतजार किया जाएगा, जब तक हम सब वहां जमा ना हो जाएं कोई काम नहीं करेंगे। ठीक है, हम समझ गए, खान रहमान बोले। इंस्पेक्टर जमशेद भी सीट पर बैठ गए। उन्होंने पहले ही खान रहमान से कह दिया था कि वो खुद चलाएंगे, जिस पर खान रहमान ने कोई एतराज नहीं किया था। वो जानते थे कि जमशेद इनसे बेहतर ड्राइवर हैं और खतरे की सूरत में पुरसुकून रहकर गाड़ी चलाएंगे। कार चल पड़ी। शहर की हरी भरी सड़कों पर इसकी रफ्तार दरमियानी रही। फिर जो ही शहर हदूद खत्म हुए तो इंस्पेक्टर जमशेद ने कार की रफ्तार एकदम बढ़ा दी। इसी वक्त महमूद ने बुलंद आवाज में कहा, अब्बा जान, एक सुर्ख रंग की कार हमारा ताकुब कर रही है। इंस्पेक्टर जमशेद ने किसी हैरत का इजहार ना किया। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैं जानता हूँ इस वक्त से हमारे पीछे लगी है, जब हम घर से निकले थे, बल्कि मैं तो ये तक कह सकता हूँ कि इस सुर्ख रंग की कार के पीछे जो नीली कार है वो भी हमारे ताकुब ही कर रही है, यानी बेक वक्त 2 कारों से काम लिया जा रहा है। अब आप क्या करेंगे? महमूद ने पूछा। करना क्या है, खानगढ़ जाएंगे। वो मुस्कुराए। अरे अरे, वो देखिए, हमारे आगे भी एक ट्रक जा रहा है। फरजाना चलाई। ट्रक पर इसकी नजर अभी अभी पड़ी थी। दरअसल कार ने एक मोड़ मोड़ा था, मोड़ मुड़ते ही ट्रक नजर आ गया। मजे की बात यह है कि वो रास्ता देने पर तैयार नहीं था। इंस्पेक्टर जमशेद ने रास्ते के लिए बार बार हॉर्न दिया, मगर ट्रक ड्राइवर के कान पर जूं तक ना रेंगी। लो भाई, इनका प्रोग्राम तो शुरू हो गया। अगर तुम कहो तो मैं ट्रक के टायरों पर फायरिंग करके इनके खच्चे उड़ा दूं। खान रहमान बोले, नहीं, इसकी जरूरत नहीं, हम इनकी ख्वाहिश पूरी करेंगे। पिछली कारें अब नजदीक आ गई हैं। इधर ट्रक रास्ता नहीं देगा। सड़क इतनी चौड़ी नहीं कि चालाकी दिखाकर ट्रक से आगे निकल जाओ। दोनों तरफ खाई हैं, इसलिए अब हम फंस चुके हैं। क्या कहा? फंस चुके हैं? प्रोफेसर दाऊद ने कहा। हाँ, इनके ख्याल में हम वाकई फंस चुके हैं। इंस्पेक्टर जमशेद मुस्कुराए। और तुम्हारे अपने ख्याल में? खान रहमान ने पूछा। अब मैं अपना ख्याल किस तरह जाहिर करूं? 2 तरफ से घिर चुका हूं। उन्होंने हंसकर कहा, आखिर तुम मुझे और इकराम साहब को फायरिंग की इजाजत क्यों नहीं देते? खान रहमान ने झुलाकर कहा, ये मेरा उसूल के खिलाफ है। जब तक वो फायरिंग नहीं करेंगे मैं भी फायर नहीं करूंगा। अच्छा, जैसे तुम्हारी मर्जी। अचानक उन्होंने देखा ट्रक आड़ा होकर खड़ा हो गया। इंस्पेक्टर जमशेद ने तेजी से ब्रेक लगाई। महमूद, फारूक और फरजाना ने पीछे से मुड़कर देखा। दोनों कारें बराबर बराबर खड़ी हो चुकी थी, जिसका मतलब यह था कि वापसी का रास्ता भी बंद कर दिया गया है। खानगढ़ के तमाम होटलों में कमरे भर चुके थे, इसलिए अब खानगढ़ जाने वाले बहुत कम लोग थे। कारों वाले तो पहले ही कमरे बुक करके जा चुके थे। एक आध दिन के लिए जाने वाली गाड़ी के जरिए जाते थे, इसलिए सड़क इन दिनों तकरीबन वीरान पड़ी थी। अब इनकी कार ट्रक और दोनों कारों के दरमियान फंस चुकी थी। इस पर भी इंस्पेक्टर जमशेद कार में बैठे मुस्कुरा रहे थे, जबकि बाकी लोगों का जी चाह रहा था कि कुछ ना कुछ करें। अचानक एक तेज और बड़ी आवाज ने इन्हें चौंका दिया। कोई कह रहा था, इंस्पेक्टर जमशेद, तुम हमारे निशाने की जोर पर हो, अपने हाथ उठाते हुए बाहर आ जाओ। तुम में से कोई भी कार में बैठा ना रहे। अच्छा, हम आ रहे हैं, इंस्पेक्टर जमशेद ने भी बुलंद आवाज में कहा। वो निहायत शराफत से बाहर निकल आए और हाथ ऊपर उठाकर खड़े हो गए। ऐसे में भी इंस्पेक्टर जमशेद मुस्कुरा रहे थे। तुम लोग पूरी तरह से घेरे में लिए जा चुके हो। कोई हरकत करने की कोशिश की और गोली चली। ड्राइवर ने भी बाहर आते हुए कहा, समझ गए, अब क्या प्रोग्राम है? इंस्पेक्टर जमशेद ने मजाक उड़ाने वाले लहजे में कहा, प्रोग्राम बहुत शानदार है। यहाँ करीब ही जंगल में एक
बे आबाद मकान है। हमने इस मकान को तुम लोगों के लिए साफ कर दिया है। तुम कुछ दिनों के लिए वहाँ रहोगे। उस्ताद जमान का प्रोग्राम तो तुम्हें खत्म कर देने का था, मगर सरदार साहब का हुक्म है कि वो इंस्पेक्टर जमशेद की बेबसी का तमाशा देखना चाहते हैं। वो कौन जाते शरीफ हैं? मैंने इसके सारे सिलसिले में नाम पहली बार सुना है। इंस्पेक्टर जमशेद ने हैरान होकर कहा, इस वक्त हम सब की भाग दौड़ इन्हीं के हाथों में है, और वो खुद कहाँ होते हैं? इनकी भाग दौड़ किसके हाथों में है? इंस्पेक्टर जमशेद ने पूछा। वो खानगढ़ में मौजूद है। इनकी भाग दौड़ क्यों किसी के हाथ में होगी? वो तो खुद मुख्तार है। अच्छा तो फिर चलो, कहाँ चलना है? महमूद, फारूक और फरजाना हैरान हो रहे थे कि इनके वालिद खबर मों की हर बात इतने आराम से क्यों मान रहे थे। वो जवाबी कार्रवाई क्यों नहीं करते? जबकि तीनों इसीलिए बेचैन हो रहे थे। उन्होंने सवालिया नजरों से इनकी तरफ देखा। जवाब में वो मुस्कुराए, जिसका मतलब ये था कि वो इनकी बेचैनी को महसूस कर रहे हैं। हम हैरान हैं, क्या तुम सचमुच इंस्पेक्टर जमशेद हो? क्यों, क्या तुम्हारा ख्याल है कि मैं इंस्पेक्टर जमशेद के भेष में कोई और हूँ? उन्होंने कहा, हमने सुना था इंस्पेक्टर जमशेद बहुत बहादुर है, वो आग में भी धड़पड़ाता है, मगर तुम तो भीगी बिल्ली नजर आ रहे हो। कभी कभी ऐसा भी होता है। उन्होंने कहा, है हमें क्या, हमारा काम तो अभी आसान हो गया है, चलो। वहाँ इनके आगे चलने लगे। टैक्सी ड्राइवर और दूसरे तीन बदमाश जो कारों और ट्रक से उतरे थे, इनके पीछे पीछे चलने लगे। टैक्सी ड्राइवर ने मुंह से सीटी की आवाज निकाली और उन्होंने धम की आवाज सुनी। शायद कुछ लोग दरख्तों पर से कूदते थे। ये आवाज सुनकर इंस्पेक्टर जमशेद के चेहरे पर फैली मुस्कुराहट कुछ और गहरी हो गई। खान रहमान और प्रोफेसर दाऊद खामोशी से चल रहे थे। आखिर इन्हें वो खंडर नुमा मकान नजर आने लगा। ये बहुत पुराना था। दीवारें सिर्फ चंद एक ही सलामत थी, बाकी टेलीफोन की शक्ल में ढेर हो चुकी थी। वो खंडर में दाखिल हुए और ये देखकर हैरान रह गए। खंडर में एक कमरा बिल्कुल सही सलामत था। इस कमरे में चलो, टैक्सी ड्राइवर ने कहा। बहुत अच्छा। कमरा वाकई साफ किया गया था। हो सकता है सफाई से पहले वहां जाने और झाड़ झंडार वगैरह की भी मार रही हो। अब तुम्हें यहाँ रहना है इस वक्त तक, जब तक हमारा मंसूबा कामयाब न हो जाए। और वो मंसूबा क्या है? इंस्पेक्टर जमशेद बोले, मेरे फरिश्तों को भी नहीं मालूम, ना ही उस्ताद जमान या किसी और को मालूम है। मालूम है तो सिर्फ सरदार साहब को, और वो खानगढ़ में बैठे हैं। हमें हुक्म है कि तुम लोगों को किसी हाल में भी खानगढ़ तक ना जाने दिया जाए। तो यूं कहो, तुम्हारे सरदार हमसे डरते हैं। तुमसे तो हम भी डरते नहीं। सरदार तो बहुत दूर की बात है। इंस्पेक्टर जमशेद ने देखा अब कमरे में 9 आदमी मौजूद थे। उन्होंने एक नजर महमूद, फारूक और फरजाना पर डाली, साथ ही अजीब से अंदाज में मुस्कुराए। इनकी मुस्कुराहट समझते ही फारूक ने चहकती हुई आवाज में कहा, बहुत खूब, तुम लोग वाकई बहादुर हो। ये कहते हुए इसने हाथ नीचे गिरा लिए। खबरदार, हाथ ऊपर उठाओ। मैं थक गया हूँ भाई, और फिर मेरे हाथ उठाने से क्या फर्क पड़ता है? तुम तो मेरे अब्बा जान से भी नहीं डरते, इसने कहा। थक तो मैं भी गया हूँ, महमूद ने कहा, और इसने भी हाथ गिरा दिए। वो महमूद की तरफ मुतवज्जो हो गए। ये क्या बदतमीजी है? टैक्सी ड्राइवर बोला। इतने में फारूक को जेब में हाथ डालने का मौका मिल गया। इसी वक्त एक बदमाश ने चिल्लाकर कहा, खबरदार, हाथ जेब से बाहर निकालो। ओहो, ऐसी क्या मुसीबत आ गई है? हमें टॉफी और चिंगम खाने से ना रोको। यकीन जानो हमारी जेबों में पिस्तौल नहीं है। हो सकता है एक आध पिस्तौल अब्बा जान की जेब में हो, मगर वो भी इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों अब्बा जान? हाँ बेटे, मैं बिला वजह खून बहाने का आदी नहीं। तो क्या अब्बा जान, हम इनकी मर्जी पर अमल करते हुए इस खंडर में कैद हो जाएंगे? फरजाना बोल उठी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हम इन लोगों को यहाँ कैद करके खानगढ़ जाएंगे। उन्होंने कहा, तुम्हारा ये ख्वाब पूरा नहीं होगा। ये ख्वाब नहीं, हकीकत है। फरजाना, क्या बात है? क्या तुम थकी हो? थकी मेरे दुश्मन, वैसे मेरे हाथ भी नीचे गिराना चाहती हूँ। ये कहते हुए उसने भी हाथ गिरा दिए। ये लोग यूं नहीं मानेंगे। मैं 3 तक गिनूंगा, अगर 3 पर इन तीनों ने हाथ दोबारा ऊपर ना कर लिए तो इन पर फायरिंग कर देना। उस्ताद हमें इसकी इजाजत दे चुके हैं। टैक्सी ड्राइवर ने अपने इन 2 साथियों से कहा जिनके हाथों में पिस्तौल थे। बाकी लोग खाली हाथ थे। बहुत बेहतर, उन्होंने एक साथ कहा। अब्बा जान, क्या हुक्म है? महमूद ने कहा। ठीक है, जो ही इसके मुंह से 3 निकले, हाथ उठा देना। 1 2 3। इनके हाथ ऊपर उठे थे, लेकिन इसके साथ ही एक पेंसिल, ट्रैश, एक टॉफी और एक चॉकलेट बदमाशों के कदमों में गिरे। उन्होंने इन चीजों को हैरत भरी नजरों से देखा। देख क्या रहे हो? इन्हें उठाओ और खा लो।
पेंसिल ट्रैश तुम्हारे बच्चों के काम आएगा। लेकिन इन्हें और ज्यादा हैरान होने का मौका न मिला। एक साथ 3 धमाके हुए और कई चीखें फिजा में गूंजी। जो कुछ हुआ था अचानक हुआ था और इनकी समझ से बाहर भी था। एक पल के लिए इनके हाथों के तोते उड़ गए। जब इन्हें होश आया तो इंस्पेक्टर जमशेद के हाथ में पिस्तौल नजर आ रहा था। अब तुम लोग अपने हाथों को तकलीफ दो, हाथ उठाने की बारी अब तुम्हारी है। इनकी आवाज कमरे में गूंज उठी। लेकिन ये सब क्या था? इनमें से किसी ने हकलाकर कहा, ये जादू था जो तुम्हारे सर चढ़कर बोल रहा है। फरजाना मुस्कुराई, और जादूगर ये खड़े हैं तुम्हारे सामने। महमूद ने प्रोफेसर दाऊद की तरफ इशारा किया। अब हम लोग खानगढ़ का रुख करेंगे और तुम लोग हमारी जगह यहाँ रहोगे ताकि खंडर खाली ना रहे, इसकी रौनक में कोई फर्क ना आए। फारूक मुस्कुराया, बातें कम और काम ज्यादा। इंस्पेक्टर जमशेद ने संजीदा लहजे में कहा, अब इन लोगों को बांधने की तैयारी करो। महमूद, तुम्हारी जेब में रेशम की डोरी मौजूद होगी। जी हाँ बजान, मैं ऐसी चीजें अपने पास जरूर रखता हूँ। इसने खुश होकर कहा और जेब से डोरी निकालने लगा। लेकिन अभी इसका हाथ बाहर भी नहीं निकला था कि एक धमाका और हुआ। धमाके का दस्ती बम का था जो खंडर पर मारा गया था। खंडर की एक दीवार धमाके से गिरी, सब गड़बड़ आ गए और इस वक्त से फायदा उठाकर नौ बदमाश भाग खड़े हुए। खबरदार, गोली मार दूंगा, ठहर जाओ, इंस्पेक्टर जमशेद चिल्लाए। मगर शायद वो इस मौके पर ठहरने के लिए तैयार नहीं थे। भागते चले गए। चंद सेकंड बाद वहां इनके सिवा कोई भी नहीं रहा था और वो खड़े एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। इसीलिए मैंने सड़क पर भी इन लोगों से मुकाबला नहीं किया था। मेरा ख्याल था इधर उधर या दरख्तों पर कुछ और लोग भी छुपे होंगे। ये बात दुरुस्त साबित हुई, लेकिन मुझसे ये भूल हो गई कि मैं ये समझ बैठा था कि जितने आदमी थे सब खंडर में आ गए, जबकि अब ये बात साबित हो गई कि कम अज कम एक आदमी जरूर बाहर रह गया था। और जब इसने देखा कि इसके साथी फंस गए हैं तो इसने दस्ती बम फेंक मारा। इसने जानबूझकर खंडर की तरफ बम फेंका क्योंकि अंदर इसके अपने साथी भी मौजूद थे। खैर कोई बात नहीं, ऐसा भी होता है। अब क्या प्रोग्राम है? प्रोग्राम क्या हो सकता है? हम खानगढ़ की तरफ रवाना हो जाएंगे और मुझे उम्मीद है कि अब ये लोग हमारा रास्ता रोकने के बजाय खानगढ़ पहुंचकर हमारा मुकाबला करने का प्रोग्राम बनाएंगे। और यही मैं चाहता हूं कि इनसे टकराव अब खानगढ़ में ही हो। तो फिर चलो जल्दी करो, अभी हमें सड़क पर भी पहुंचना है। ओह हाँ, हमें फौरन रवाना हो जाना चाहिए। दूसरे ही लम्हे वो सड़क की तरफ दौड़ पड़े। जब वो सड़क पर पहुंचे तो उन्होंने देखा वहां ना वो ट्रक था और ना दोनों कारें। अलबत्ता इनकी कार जरूर वहां मौजूद थी। वो इसकी तरफ बढ़े लेकिन फिर धक से रह गए। इनकी आंखें खुली खुली रह गई। इनकी कार के टायर फाड़ दिए गए थे, शायद खंजर से वार किए गए थे, और अब वो सड़क पर बेसहारा खड़े हाथ मल रहे थे। दुश्मन हमें एक बार फिर चोट दे गए। हम खानगढ़ से तकरीबन 10 मील दूर तो जरूर होंगे। खान रहमान बोले, बस तो फिर ये फासला हम पैदल ही तय कर लेते हैं। शाम तक तो खानगढ़ पहुंच ही जाएंगे। फरजाना ने तजवीज पेश की। तजवीज तो अच्छी है, लेकिन इस कार का क्या होगा? प्रोफेसर बोले, इसे एक तरफ करके खड़ी कर देते हैं, खानगढ़ पहुंचकर फोन कर देंगे या वहीं से 2-4 आदमी भेज देंगे। इसी तरह कार खानगढ़ में आ जाएगी। इंस्पेक्टर जमशेद बोले, मुनासिब तजवीज है, खान रहमान ने कहा, और उन्होंने ऐसा ही किया। कार को धकेल कर एक तरफ किया, इसमें से खाने पीने की चीजें और दूसरा सामान निकाला और पैदल ही चल पड़े। गर्मी के दिन थे, जल्द ही पसीने में शराबोर हो गए और प्यास सताने लगी। इनके पास बोतलों में जितना पानी था आध घंटे के अंदर अंदर खत्म हो गया। अब कोई जगह नजर आए तो इन बोतलों में पानी भर के आगे चलेंगे। इंस्पेक्टर जमशेद बोले, ये मकाम तो बिल्कुल गैर आबाद है, यहाँ पानी कहाँ मिलेगा? प्रोफेसर दाऊद के लहजे में भी मायूसी थी। शायद कोई कुआं नजर ही आ जाए। वो चलते रहे, अचानक इन्हें एक मकान नजर आया। इसके साथ ही एक हट भी था। मकान के दूसरी तरफ एक हरा भरा खेत था। इस खेत को पानी देने के लिए हट चल रहा था। वो खुश हो गए और हट की तरफ चल पड़े। नजदीक पहुंचे तो हट वाला एक दरख्त के नीचे नजर आया। इनके कदमों की आवाज सुनकर मुड़ा और फटी फटी आंखों से इन्हें देखने लगा। हमें पानी चाहिए। कुएं का पानी तो इस वक्त गर्म हो चुका है। मेरी झोपड़ी में मटका भरा हुआ है,
اس میں سے لے لیں۔ اس نے معصومانہ لہجے میں کہا، لیکن تم ہمیں دیکھ کر حیران کیوں ہو گئے؟ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اتنی گرمی میں آپ لوگ پیدل کہاں سے آ رہے ہیں۔ یہ ایک لمبی کہانی ہے، کچھ لوگوں نے ہمارے ساتھ شرارت کی ہے۔ اچھا تو کیا ہم اندر سے پانی لے لیں؟ ہاں ضرور، اس نے کہا۔ وہ اندر داخل ہوئے اور ٹھٹک کر رہ گئے کیونکہ اسی وقت دروازہ ان کے پیچھے سے تیزی سے بند ہوا تھا۔ وہ ایک دم پلٹے لیکن انہیں دیر ہو چکی تھی۔ دروازے کی کنڈی لگائی جا چکی تھی۔ وہ دھک سے رہ گئے۔ چلو ہٹ والے، اب اس کمرے میں پانی بھر دو، انہوں نے 9 بدماشوں میں سے ایک کی آواز سنی۔ نمبر 1، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اب یہاں چل دینا چاہیے، کسی دوسرے نے کہا۔ بے وقوف نہ بنو، ہاتھ آئے شکار کو نکل جانے کا موقع نہیں دینا چاہیے۔ اس کی آواز سنائی دی جیسے نمبر 1 کہا گیا تھا۔ تم ہی جانو، ہم تو یہ جانتے ہیں کہ ہمیں تمہاری ہدایت پر عمل کرنا ہے۔ دوسرا بولا، ہاں اور میں یہ جانتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ مجھے حکم ملا ہے کہ انسپکٹر جمشید خان گھر نہ پہنچ پائیں۔ نمبر 1 بولا، لیکن اس کے ساتھ اس کے بچے اور دوسرے 2 آدمی بھی ہیں، ہمیں ان کے بارے میں کیا کوئی ہدایت ملی ہے؟ چپ رہو نمبر 2، نمبر 1 نے درشت لہجے میں بولا۔ بہت اچھا، نمبر 2 کی آواز ڈوب گئی۔ ہٹ والے، تم نے سنا نہیں؟ کمرے کو پانی سے بھر دو تاکہ یہ لوگ اندر ہی ڈوب کر مر جائیں۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تم لوگوں نے تو کہا تمہارے دوست آئیں گے اور تم ان سے شرارت کرنا چاہتے ہو، لہٰذا میں نے انہیں تمہارے کہنے میں آ کر اندر بھیج دیا۔ اب تم کہہ رہے ہو کہ ان پر پانی چھوڑ دو، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ میں اتنے آدمیوں کو تکلیف پہنچانے میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ بکو مت، اگر تم نے ہمارا حکم نہ مانا تو گولی تمہارے سینے کے پار ہوگی، نمبر 1 نے چلا کر کہا۔ ہٹ والے نے دیکھا اب نمبر 1 کے ہاتھ میں پستول چمک رہا تھا۔ گرمی کی شدت اور تیز دھوپ نے ان کے سب کے حولیے بھی خوفناک کر دیے تھے۔ ہٹ والا کپکپا اٹھا، لیکن میں پانی اندر کس طرح ڈالوں؟ اس نے بے بسی سے کہا۔ ہٹ چلا رہا ہے، تم بو کے بھر بھر کے دروازے پر اٹھتے جاؤ، پانی اندر بھرنا شروع ہو جائے گا۔ کمرے کے فرش دروازے سے 2-3 فٹ نیچا ہے، لیکن وہ 2-3 فٹ گہرے پانی میں کس طرح ڈوب سکتے ہیں؟ یار ہٹ والے، تمہارے پاس شاید عقل بالکل نہیں ہے۔ ارے بھائی، پانی کمرے کے کچے فرش اور دیوار کے سوا درختوں میں گھسے گا اور یقیناً کوئی نہ کوئی زہر سانپ یا جانور باہر نکل آئے گا جو انہیں ڈسے بغیر نہ رہ سکے گا۔ وہ پانی کے اندر ہی انہیں ڈسے گا اور یہ لوگ اسے دیکھ نہیں سکیں گے۔ اسی طرح پانی کا بھرا فائدہ ہوگا۔ نمبر 1 کا لہجہ شفاف تھا۔ ہٹ والا دھک سا رہ گیا۔ نہیں، یہ مجھ سے نہیں ہوگا، میں کسی جان سے نہیں کھیل سکتا۔ میرے گھر میں 2-3 بار ایک سانپ دکھائی دیا ہے، ہو سکتا ہے تمہاری شیطانی ترکیب سے وہ سانپ نکل ہی آئے اور انہیں ڈس دے۔ یہی تو ہم چاہتے ہیں، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ دوسرے دن شہر میں یہ خبر گشت کر رہی ہوگی کہ انسپکٹر جمشید اور ان کے ساتھی سانپ کا نوالا بن گئے۔ انسپکٹر جمشید؟ کیا مطلب؟ ہٹ والے نے حیران ہو کر کہا۔ کیوں، کیا تم اس کا نام سے واقف نہیں ہو؟ نہیں، میں انسپکٹر کے لفظ پر چونکا تھا۔ تو کیا اندر پولیس کے آدمی ہیں؟ ہٹ والے کے لہجے میں تھڑتھڑاہٹ تھی۔ پولیس کے نہیں، محکمہ سرغہ ثانی کے ہیں۔ اوہ، ہٹ والے کے منہ سے نکلا۔ تم پڑھے لکھے معلوم ہوتے ہو۔ ہاں، میں پڑھا لکھا کسان ہوں، لیکن شہر کے ہنگاموں سے دور کھیتی باڑی کرنے کا شوقین ہوں۔ اور سنو، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اس کام میں تمہاری مدد ہرگز نہیں کروں گا۔ اپنی موت کا آواز نہ دو، وہ تو ایک دن آ کر رہے گی۔ تو پھر میں فائر کرتا ہوں۔ انہوں نے ایک فائر کی آواز سنی، ساتھ ہی ایک دل دو چیخ فضا میں ابھری۔ نمبر 1 نے چلا کر کہا، اب ہم خود اس کمرے کو پانی سے بھریں گے۔ چلو اٹھو، لو بالٹیاں، نک اور فائرنگ۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا جیسے کہہ رہے ہوں اب کیا کریں۔ فاروق، تمہاری جیب میں ایک چھوٹا سا چاقو ہوا کرتا تھا۔ آخر انسپکٹر جمشید بولے۔ جی ہاں، وہ موجود ہے، فاروق نے کہا اور چاقو نکال کر انہیں دے دیا۔ وہ پانچوں کے بل بیٹھ گئے۔ دروازے کے سامنے والی دیوار میں سے ایک اینٹ کے ارد گرد کی مٹی گھر چننے لگے۔ گنے کا کھیت
اس طرف ہے، ہم نقاب لگا کر گنے کے کھیت میں چھلانگیں لگائیں گے۔ اب ان کی گولیوں سے بچنے کا یہی ایک راستہ ہے، اور سانپ سے بھی۔ سانپ کی بات تو خیر جانے دیں، وہ چاہتے یہی ہیں کہ ہم گھبرا کر باہر نکلیں اور ان کی گولیوں کا نشانہ بن جائیں، لیکن ہم انہیں ان کے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ چھوٹا سا چاقو کام دکھائے گا۔ مٹی فرش پر گرنے لگی تھی، اسی وقت کمرے میں پہلی بالٹی الٹی گئی تھی اور کچا فرش گیلا ہو گیا۔ وہ پریشان ہو گئے۔ فکر کیوں کرتے ہو، موسم گرمی کا ہے، بے شک دروازے کے ساتھ بیٹھ کر گانا شروع کر دو۔ انسپکٹر جمشید مسکرائے اور ان میں حوصلے کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اگر اسی وقت انسپکٹر جمشید ان کے ساتھ نہ ہوتے تو نہ جانے ان کا کیا حال ہوتا۔ اچانک ایک آواز نے انہیں چونکا دیا۔ نمبر 1 کہہ رہا تھا، سنیں انسپکٹر جمشید، اب تمہاری موت نے تمہیں گھیرے میں لے لیا ہے۔ ہم اس کمرے کے چاروں طرف موجود ہیں، تم جس طرف سے بھی نکلو گے گولی تمہارا مقدر ہوگی۔ انسپکٹر جمشید نے کوئی جواب نہ دیا۔ کیا بات ہے انسپکٹر، کیا موت کے خوف سے تمہاری زبان کنگ ہو گئی ہے یا پھر تم لوگ بے ہوش ہو گئے ہو؟ اس نے پھر مذاق اڑایا۔ فاروق غصے میں آ کر کچھ کہنے والا تھا کہ انسپکٹر جمشید نے اسے اشارے سے منع کر دیا۔ انہوں نے دھیمی آواز میں کہا، انہیں یہ نہیں معلوم ہونا چاہیے کہ کمرے کے کس طرف ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ وہ دروازے کی طرف متوجہ رہیں۔ تو پھر کیوں نہ ہم دروازے پر جا کر انہیں باتوں میں لگائیں، محمود نے کہا۔ نہیں، اس وقت خاموشی بہتر ہے۔ اور سنو، گنے کی فصل میں سے گزر کر سڑک پر پہنچنے کی کوشش کرتی ہے، مگر کوئی کسی کا انتظار نہ کرے اور خان گڑھ کی طرف چل پڑے۔ ہم اکٹھے رہ کر خان گڑھ نہیں پہنچ سکیں گے۔ جی بہت اچھا۔ پانی برابر اندر گرایا جا رہا تھا اور اب ان کے ٹخنوں تک آ گیا تھا۔ دوسری طرف ایک اینٹ دیوار سے نکلنے کے قریب تھی، آخر وہ نکل آئی۔ انسپکٹر جمشید نے اسے ایک دم نہیں نکالا تھا، پہلے تھوڑی سی گرج پیدا کی تھی اور پھر اس سے باہر جھانکا۔ گنے کی فصل یہاں سے کوئی 6 فٹ دور تھی اور اس طرف کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے جلدی سے اینٹ نکال لی۔ اب باقی اینٹوں کا نکلنا بہت آسان تھا، چنائی مٹی سے کی گئی۔ انہوں نے ہاتھ سے پکڑ پکڑ کر اینٹیں اکھاڑنا شروع کر دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے سوراخ اتنا بڑا ہو گیا کہ اس میں سے ایک آدمی باہر جا سکے۔ پہلے میں باہر جاؤں گا اور دیکھتے جانا کہ میں کس طرح جاتا ہوں۔ بالکل اسی طرح تم کھیت تک آؤ گے۔ اگر انہیں معلوم ہو گیا تو سب کے سب دروازے کو چھوڑ کر اسی طرف آ جائیں گے۔ یہ کہہ کر انہوں نے پستول ہاتھ میں لیا اور باہر جانے لگے، پھر رک گئے اور بولے، سنو، میں کھیت میں پہنچ کر پوزیشن لے لوں گا اور اگر کوئی اس طرف آ کر تم پر فائرنگ کرنے کی کوشش کرے تو اسے اسی وقت ڈھیر کر دوں گا۔ اس طرح تم بآسانی مجھ تک پہنچ جاؤ گے۔ بہت بہتر۔ انسپکٹر جمشید سینے کے بل لیٹ گئے اور اس سوراخ سے باہر نکل گئے۔ وہ سوراخ سے جھانکنے لگے اور انہیں کھیت کی طرف بڑھتے دکھنے لگے۔ ان کے دل دھک دھک کر رہے تھے اور یہاں وہ یہ دعائیں کر رہے تھے کہ وہ بخیریت کھیت تک پہنچ جائیں۔ آخر انہوں نے دیکھا انسپکٹر جمشید اسی طرح لیٹتے لیٹتے کھیت میں داخل ہو گئے۔ چلیے انکل، اب آپ کی باری، محمود نے کہا۔ نہیں بیٹا، پہلے تم چلو، وقت ضائع نہ کریں، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ اچھی بات ہے، پروفیسر داؤد نے کہا اور سوراخ سے باہر نکل گئے۔ اب وہ سینے کے بل رینگتے ہوئے اسی طرف بڑھ رہے تھے جس طرف تھوڑی دیر پہلے انسپکٹر جمشید گئے تھے۔ اچانک ان لوگوں نے ایک زوردار آواز سنی، ارے ہم بھول گئے، ہمیں مکان کے پچھلے حصے کا بھی خیال رکھنا چاہیے، کہیں وہ دیوار توڑ کر نہ نکل جائیں۔ ان کی سیٹی گم ہو گئی۔ اسی وقت دوڑتے قدموں کی آواز آئی۔ پروفیسر ابھی کھیت سے دور تھے، انہوں نے یہ عقل مندی کی، فوراً اٹھے اور کھیت میں چھلانگ لگا دی۔ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو گولی ان کے جسم میں داخل ہو چکی تھی۔ یہ نقاب لگا چکے ہیں، کوئی چلایا۔ پھر بہت سے دوڑتے قدموں کی آواز سنائی دی۔ انکل، کیا آپ کے پاس پستول ہے؟ فاروق نے اکرام سے پوچھا۔ ہاں ہے۔ بہت خوب، تو پھر آپ یہاں آ کر پوزیشن لے لیں، لیکن سوراخ کے سامنے نہ بیٹھیے گا، اس نے کہا۔ پستول تو میرے پاس بھی ہے، خان رحمان نے پرجوش لہجے میں کہا۔ بہت خوب، تو پھر آپ بھی فائرنگ شروع کر دیں، لیکن دیکھ بھال کر، بلا وجہ گولی ضائع نہ کریں۔ دوسری طرف کھیت پر فائرنگ شروع ہو گئی تھی اور انسپکٹر جمشید جوابی فائرنگ کر رہے تھے، اور وہ بھی اسی طرح۔ دشمنوں کو یہ اندازہ نہ ہو سکا کہ فائرنگ کس طرف سے ہو رہی ہے۔ نقاب پر فائر کرو، نمبر 1 نے اپنے ساتھی کو حکم دیا۔ اس کے ساتھ ہی اکرام اور خان رحمان کے پستولوں سے 2 فائر ہوئے اور ایک چیخ فضا میں گونجی، شاید کوئی دشمن کام آ گیا تھا۔
اب دشمن درمیان میں تھے اور دو طرف سے مقابلہ زور شور سے جاری تھا۔ خان رحمان، اکرام محمود، فرزانہ اور فاروق ابھی تک کمرے کے اندر ہی رہے تھے۔ وہ دیوار سے چپکے ہوئے تھے، ٹخنوں تک پانی میں کھڑے باہر کا جائزہ بھی لے رہے تھے اور خان رحمان وقفے سے فائرنگ بھی کر رہے تھے۔ دوسری طرف گنے کے کھیت سے بھی فائرنگ ہو رہی تھی۔ اچانک نمبر 1 نے گرج کر کہا، آدھے آدمی گنے کے کھیت پر فائرنگ کر رہے ہیں اور آدھے نقاب پر، اور سب زمین پر لیٹ جائیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس کے ساتھ ہی نمبر 1 پھر چلایا، کمرے کی دیوار پر دستی بم مارو۔ اس جملے کے ساتھ ہی ان کی سیٹی گم ہو گئی، وہ ساکت رہ گئے۔ انسپکٹر جمشید نے اور پروفیسر داؤد نے بھی یہ الفاظ ساتھ سنے تھے۔